बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। सूरतुल बकरा आयात 70, 71 और जो कि हम कुरान मजीद के सफ़ा नंबर 10 के पहले इशारे में यानी इशारा ए में सीख रहे हैं। उसके बाद इससे अगली आयात जो हैं वो हम इसी सफ़े के दूसरे इशारे यानी इशारा बी में भी आज ही सीखेंगे और फिर अकॉर्डिंगली ग्रामर की तरफ चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स जो कि हमने कोर्स 1 की कंप्लीशन के बाद, कोर्स 2 की कंप्लीशन के बाद एज़ कोर्स 3 शुरू किया था, वो अपनी तकमील को पहुँचने वाला है। आज हमारी बाकायदा सेकंड लास्ट क्लास है और इसके बाद नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह सफ़ा नंबर 10 के जो आखिरी 2 हिस्से हैं वो भी समझ लेंगे, ग्रामर से कुछ और समझेंगे और उसके बाद हमारी फाइनल क्विज़ की रिवीजन होगी और फिर फाइनल क्विज़ कंडक्ट होगा। सो दिस इज़ द टाइम टू कंप्लीट वर्कबुक, टू कंप्लीट रिमेनिंग होमवर्क्स। जो भी कोई ऐसी चीज़ है उसको मुकम्मल करने का वक़्त है। जहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उनको टीम वर्क के ग्रुप में डिस्कस किया जाए, ग्रुप में पूछा जाए या इंडिविजुअली भी मैसेज करके पूछा जा सकता है इंशाअल्लाह। तो इसी अज़्म के साथ कि जिस मकसद को लेकर हमने आगाज़ किया है अपने रब को राज़ी करने के लिए, वो मकसद जिसके लिए अल-फलाह मंज़िल ने हमें हमारी रहनुमाई की है, बहुत ही दिलचस्प, तेज़ तरीन और आसान तरीन तरीके के साथ अल्लाह की किताब को, अल्लाह के पैगामात को समझने के लिए, तो इस मकसद को लेकर इंशाअल्लाह हम ताउम्र कोशिश करते रहेंगे और ना सिर्फ़ किसी सवाब की गर्ज़ से, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रहमत इतनी है कि उसके शुक्राने के लिए और उसकी मोहब्बत में ये दिल चाहता है कि हम अल्लाह ताला की बातों को समझें। इंशाअल्लाह हम इस मकसद को जारी रखेंगे और दुआओं में याद रखेंगे अल-फलाह और तमाम वो लोग वो स्कॉलर्स, वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने एफर्ट्स की हैं इन कोर्सेज़ को हमारे लिए सिर्फ़ 20 आवर्स में मैक्सिमम हमने कंप्लीट किया था कोर्स 1। इसी तरह शॉर्टली हमने कोर्स 2 किया, फिर कोर्स 3 कर रहे हैं। सो इतने चंद घंटों के अंदर कुरान के इतने अल्फाज़ को समझने की जो सआदत हमें हासिल हो रही है, हमें तौफ़ीक मिली है और हम ये कर पा रहे हैं। इसके पीछे ये जो चंद घंटों की गेम हमारे लिए हो गई है सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह, इसके पीछे न जाने कितने ही सालों की, कितने दिन-रात की मेहनत है, जिसके बाद इस फ़ॉर्म में हमारे पास अंडरस्टैंडिंग को पहुँचाया गया है, ताकि हम मज़ीद मुमकिना तौर पर आसान तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है? तो इस ज़मन में सबके लिए दुआ को जारी रखें। अल्लाह ताला उन सब लोगों से राज़ी हो, उनका हामी और नासिर हो, जो ये एफ़र्ट्स करते रहे हैं और अभी भी एफ़र्ट्स जारी हैं और बुक्स को मज़ीद अपडेट किया जाता है ताकि और भी आसान और भी बेहतर बनाया जाए। और अल-फलाह के विज़न को हमने हमेशा लेकर चलना है। अभी तो समझिए आगाज़ ही हुआ है कोर्स 1 टू 3 के साथ इस सफ़र का हमने आगाज़ किया है कि हम इस काबिल हों कि खुद समझें, अपनी लाइफ़्स के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी फ़ैमिली वालों के लिए और लोगों के लिए क्योंकि हमें ना सिर्फ़ सीखना है बल्कि लोगों को सिखाना है। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो इस विज़न को अल-फलाह के विज़न के साथ हमें चलना है इंशाअल्लाह और कोर्स की कंप्लीशन के बाद भी इंशाअल्लाह आई विल गाइड यू कि आप इससे अगला कोर्स अगर आप जॉइन करना चाहें तो कहाँ करें और अगर इस कोर्स को साथ-साथ रिपीट भी करना चाहें तो कहाँ करें या कोर्स 3 प्लस को कंडक्ट हो रहा है आप उसको जॉइन करें कोर्स 2 प्लस, कोर्स 3 प्लस ताकि इसी कोर्स में आप मज़ीद एक्सपर्ट हो जाएँ। एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे टीचर के लिए उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं और एक फ़ायदा ये होता है कि आप कॉन्फिडेंटली अगला कोर्स जॉइन करते हैं, अगले कोर्स को समझते हैं। तो एनीवेज़ ये सारे प्लान्स हमारे साथ-साथ हैं। ये बात सारी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोर्स के इख्तिताम का मकसद ये नहीं है कि हमारा बस मकसद पूरा हो गया, बल्कि ये मकसद तो अब हमारे साथ ही है। हमें कोर्स की तकमील के बाद अगला लाए-अमल बनाना है कि इस कोर्स के बाद आगे हमें क्या करना है। इंशाअल्लाह इस खूबसूरत ताल्लुक के साथ जो हमारा आपस में है, यानी वो रिश्ता सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है जो सिर्फ़ अल्लाह की खातिर जोड़ा जाए। जैसे मैं और आप, हम किसी भी और गर्ज़ के बगैर सिर्फ़ कुरान को समझने के लिए एक-दूसरे से जुड़े हैं। तो इस बेहतरीन
खूबसूरत तरीन सबसे कीमती रिश्ते को हम हमेशा इंशाल्लाह मजबूत रखेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और एक टीम बनाकर हमें जो है इस मकसद को आगे लेके चलना है। इसी सिलसिले में कई टीचर, स्टूडेंट्स क्यूसी के हैं, सिस्टर्स हैं, उनका एक ग्रुप भी इवन कि हम लोग बनाकर और उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें मज़ीद कर रहे हैं। सो एनीवेज़ ये सब डिस्कस होता रहेगा। आइए अब हम चलते हैं बाकायदा आज के लेसन की तरफ। तो फ़ातिहा के साथ सूरतुल बकरा को समझने का जो इरादा हमने किया है, उसमें पहले 5 सफ़हात कुरान के हमने कोर्स 2 में पढ़े थे और कोर्स 3 में आज हम सफ़हा नंबर 10 का आगाज़ कर रहे हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स मुकम्मल होने को है और इसी तरह से हमने जैसे राइट हैंड पर कोर्स 2 के जो 5 कुरान के पहले सफ़हात हैं, वो सीखे थे। तो कोर्स 3 में इसी तरह लेफ्ट हैंड पर हम जो अगले 5 सफ़हात हैं, 6 से 10 तक वो सीख रहे हैं, ठीक है? 6, 7, 8, 9 और 10। जी, तो मैं जस्ट चाहूँगी कि आप में से कोई सिस्टर मुझे सफ़ा नंबर 6 और 7 के इशारात के नाम बता दें। जी, सिस्टर्स में से कोई अपना माइक ऑन कर लें और ताकि दोहराई हो जाए, रीइन्फोर्स कर लें हम। सफ़ा नंबर 6 और 7 के इशारे आपको नज़र आ रहे हैं, सिस्टर सफ़िया सलमान बताएँगी हमें। जी मैम। ये हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। 7 पेज पे है, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। बस्ती में दाखला, आगे बता पानी दीजिए। की, जी, ठीक है, ठीक सॉरी है। मैम, जी, बता जी, दूं? नेक्स्ट भी बता दीजिए। जी, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा की जिल्लत। फिर 9 पे था आम कायदा, टूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम, बकरा का किस्सा। दैट्स राइट माशाल्लाह सिस्टर ने हमें 4 के 4 सफ़हात जो हैं उनकी प्रैक्टिस करवा दी है। तो आज हम जो 10वां सफ़ा नंबर जो है वो समझने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सफ़ा नंबर 10 में हमने जो 4 इशारात के ज़रिए से 4 इशारों में 4 हिस्सों में डिवाइड करके समझना है। उसमें से सबसे पहला है तीसरा सवाल जो भी हम समझेंगे और फिर कुछ देर में जो दूसरा हिस्सा इस पेज का है बी पार्ट उसका नाम है कौन कातिल, हम वो समझेंगे। लास्ट 2 हैं सख्त दिल और कलाम तब्दील। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की जो क्लास है उसके लिए छोड़ देंगे और इसके साथ ही हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आइए हम देखते हैं कि आज सफ़ा नंबर 10 के 4 इशारात कौन से बताए गए हैं। तीसरा सवाल, कौन कातिल? सख्त दिल, कलाम तब्दील। तीसरा सवाल, कौन कातिल? सख्त दिल, कलाम तब्दील। आई होप आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ और शॉर्ट नेम्स क्या हो सकते हैं? सवाल, कातिल, दिल, तब्दील। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए सबसे पहले हम 2 आयत को समझना शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो हम चलते हैं आयत मुबारका नंबर 70 और 71 सूरतुल बकरा हम जैसा कि जानते हैं कि इससे पिछली आयत में सूरतुल बकरा में जो बकरा का किस्सा जारी है गाय के मुतालिक बनी इसराइल गाय के बारे में पहले 2 सवालात कर चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ तीसरा सवाल कौन-सा हो रहा है, उसके बाद हमें हमारी मालूमात डेफ़िनिटली उनमें इज़ाफ़ा होगा और ये अस्बाक हम आखिर में स्टडी करेंगे और हम अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे अल्फ़ाज़ हम पहले से सीख चुके हैं कोर्स 1 और 2 में, लिहाज़ा हर सत्र में आने वाले तकरीबन 9 अल्फ़ाज़ में से बहुत थोड़े से अल्फ़ाज़ हैं जो अब हम सीख रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर इन कुल 2 आयात में सिर्फ़ 8 नए लफ्ज़ हम सीखेंगे, बाकी सब हमें पहले से आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ खुद ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है, अगर हम इस बात को समझें, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह और आहिस्ता-आहिस्ता जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं, जो हम अंडरस्टैंड अभी नहीं कर पाए, वो कम होती जा रही है। आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा अल्फ़ाज़ हमें आयात में से समझ आने लग गए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए इस एफ़र्ट को। अल्हम्दुलिल्लाह तो जो हमारा तरीक़ा-ए-कार चला रहा है कोर्स 2 से यानी तिलावत के साथ लफ़्ज़ी और फ़िक्री तर्जुमा और फिर शरह पे चलते हैं हम। तो आइए हम उसके साथ ही आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
وَإِنَّ الْبَقَرَ اسْتَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم. آیت مبارکہ نمبر 70. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ذکر فرما رہے ہیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کو بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے واقعات اور اس کے ذریعے سے سبق دے رہے ہیں، معلومات دے رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں اور وہی رہنمائی پھر ہم تک پہنچی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی ان بنی اسرائیل والوں نے کہا ادعو لنا. اچھا ہم اس کو پہلے پورا پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے. بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے سے سوالات جاری ہیں. جو ہے نا انہیں اگر ایک حکم دے دیا گیا ہے تو اس کو فلفل کرنے کی بجائے وہ بلا ضرورت بھی سوالات جو ہیں وہ بہت سارے کر رہے ہیں. تو یہاں ایک اور سوال کیا جا رہا ہے جس کو ہم شرح کو دیکھیں گے. پہلے ہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں. قالو ان سب نے کہا. تو قالا یعنی ماضی کا ٹیبل ہے. قالو ٹھیک ہے. اور ادعو فعل ہے یہ دعا سے اور یہ امر ہے ادعو آپ دعا کرو. یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں از اونلی ون پرسن تو وہ کہہ رہے ہیں آپ دعا کرو ادعو ٹھیک ہے یا آپ پکارو رائٹ. لنا لا حرف ہے لیے نا ہمارے لنا ہمارے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کرو. رب کا رب سے کا تمہارے دونوں اسم ہیں ٹھیک ہے. یبین اس کی 6 چابیاں بھی ابھی ہم پڑھ لیں گے ٹھیک ہے. یہاں پر یہ ہے کہ یہ مضارع ہے. مضارع کا پہلا صیغہ ہے یبینو اور یہ بات ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں بہت جگہوں پر کہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں جب باقاعدہ آیت مبارکہ میں مضارع کا لفظ آ رہا ہے تو اس کے آخر سے جو پیش ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کی مزید ایکسپلینیشن ہم انشاءاللہ نیکسٹ کورسز میں پڑھیں گے. ابھی صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ دراصل یہ یبینو ہے ٹھیک ہے یعنی وہ بیان کرتا ہے ٹھیک ہے. وہیں سے یہ یبین بن کر یہاں پر آ رہا ہے. لنا ہمارے لیے ٹھیک ہے. ماں کیا ہو یا کیسی ہو. ماں کے ہم نے 3 معنی پڑھے تھے کیا نہیں جو. تو یہاں پر کیا یا کیسی کے معنوں میں آ رہا ہے ٹھیک ہے. ہیا وہ ہوا ہیا مونس کیونکہ گائے کی بات ہو رہی ہے نا اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گائے کیسی ہو. ان بے شک حرف ہے یہ. البقرہ گائیں گائے کی جمع رائٹ. تو جو گائیں ہیں جو کاؤز ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایک جیسی تو ساری ابھی ہمیں ایک جیسی لگ رہی ہیں. ہمیں ایسی کوئی پہچان بتائی جائے کہ وہ ایک الگ ہمیں مل جائے تو ملتی جلتی ہیں. مشتبہ مطلب ملتی جلتی ہیں نا وہ ٹھیک ہے. تو یہ بھی فعل ہے اور یہ ماضی ہے ماضی میں آتا ہے ٹھیک ہے. ہم ابھی اس کی بھی 6 چابیاں پڑھیں گے اینڈ میں تو اس کو مزید انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اور علینا ہم پر اعلیٰ حرف ہے نا ہم علینا ہم پر وا اور انا بے شک دونوں حرف ہیں ٹھیک ہے. اور پھر نا ہم انا نا تو وہ مل کر انا بن کر آ رہا ہے. اور بے شک ہم ٹھیک ہے. ان اگر حرف انشاءاللہ اس کی مثال بھی ہے ایک اور یہاں بھی انشاءاللہ پورا لکھا ہوا ہے. تو ان اگر شاء چاہا حرف ہے یہ رائٹ ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے. شاء حرف اللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا ٹھیک ہے. اور اسی طرح لمحتدون لا یا لی کا زیادہ تر مطلب ہم لیے پڑھتے ہیں اور بھی ہم نے معنی اس کے پڑھے ہوئے ہیں ضرورت کے مطابق. محتدون ہدایت پا لیں گے. تو یہ جو ہے دراصل آج ہی ہمارا جو گرامر کا پورشن ہوگا جس میں ہم پورا 21 سیگوں کا ٹیبل پڑھیں گے وہ یہی ٹیبل ہے جہاں سے ہمیں یہ لفظ سمجھ میں آ جائے گا. تو اس کو ہم وہیں کے لیے چھوڑتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو. اے موسیٰ علیہ السلام آپ مزید ان کے بارے میں اس گائے کے بارے میں سوالات کریں تاکہ ہمیں مزید کلیئر ہو جائے کہ وہ گائے کیسی ہو
ٹھیک ہے, اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی اور ہم ذبح کر دیں گے. ٹھیک ہے, اینی ویز آگے چلتے ہیں اور شرح دیکھتے ہیں. پھر سے بدتمیزی اور پھر وہی بات کہ تیرے رب سے پوچھ, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے وہ ایک سوال کہہ رہے ہیں, بار بار مطالبات کرتے ہوئے وہ کوئی حیا نہیں کر رہے, کوئی احساس لحاظ نہیں کر رہے کہ وہ نبی ہیں جو ان کے لیے اتنا کچھ ان کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. ایون اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی فرمائشوں کو پورا کیا ہے, بہت ہی زیادہ, ہے نا, بے حد, اور اس کے بعد بھی وہ کوئی لحاظ نہیں کر رہے, نہ اپنے نبی کا نہ رب کا. ٹھیک ہے, اور وہ بس جیسے تنقید برائے تنقید ہوتی ہے نا, تو سوال برائے سوال وہ جو ہے مطلب فرما برداری کرنے میں تو بہت ہی بمشکل کوئی بات کہیں وہ عمل کرتے تھے, ورنہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے ہم جو ہے نا وہ بات کو اسی طرح سے کر دیں, مروڑ تروڑ دیں, رائٹ. تو یہاں بھی گویا موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں, جیسے ان کے خادم ہو کوئی, وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں. تو یہ ایک انداز ہمیں ان لوگوں کا یہاں بتایا جا رہا ہے, یہ کوئی اچھا انداز نہیں ہے ڈیل کرنے کا, مہذب قوموں کا انداز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اب تک بتائی ہوئی باتیں ان کے لیے واضح نہیں تھی, یعنی یہ بات یہاں پر مینشن ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح سے بتا رہے ہیں جیسے اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو باتیں انہیں بتائی گئی ہیں وہ کلیئر ہی نہیں ہے, ابھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں اور واضح کیا جائے, حالانکہ بہت ہی کلیئر ایک بات کر دی گئی ہے. سمپل بات تھی, جب ان کو کہا گیا کہ گائے ذبح کرو تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے. اب وہ سوالات اور کر رہے ہیں کہ کون سی گائے ہونی چاہیے اینڈ آل دیٹ. تو خود اپنے لیے, بلکہ اگر کوئی اس طرح کا رویہ اپناتا ہے تو وہ خود اپنے لیے پھر مزید مشکلات پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, مزید سوالات کر کے پھر امپلیمنٹیشن کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ان البقرہ تشابہ علینا, اس کو ہائی لائٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ وہ فقرہ ہے جس میں نئے الفاظ موجود ہیں. تو اس کو آپ وہ جو فارمولا ہے جس کے ذریعے آپ کو 10 سیکنڈز تک جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے, مطلب سمجھنا ہوتا ہے, غور کرنا ہوتا ہے, اور ریلیکس ہو کر اور اپنی 5 سینسز استعمال کر کے اور آواز سے. تو آپ جہاں بھی ہوتے ہیں آپ اس کو پریکٹس کریں. ان البقرہ تشابہ علینا, بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر. ان البقرہ تشابہ علینا, بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر. ٹھیک ہے, اوکے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پالیں گے. تو اب جا کر کہیں اپنی بد اخلاقی کا انہیں احساس ہو رہا ہے, یا واللہ عالم وہ اب یہ اسٹیٹمنٹ بول رہے ہیں گویا کہ ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے. تیسری مرتبہ انہوں نے اینی ویز انشاءاللہ کہا ہے ایٹ لیسٹ. تو یہ بات جو ہے, اور اللہ جو ہے ہم نے اس کو پڑھا تھا البتہ کے معنوں میں بھی لفی پڑھا تھا ہم نے سورۃ العصر میں, آپ کو یاد ہوگا. البتہ یعنی شیورلی یا ضرور, رائٹ. تو یہ الفاظ یہاں مینشن ہے, تو یہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ایٹ لیسٹ ان سے نظر آیا ہے کہ کہیں جا کر انہوں نے یہ تو کہا کہ انشاءاللہ یا ضرور کا لفظ استعمال کیا, تو امید ہے کہ آگے وہ کچھ اچھا کر لیں. ٹھیک ہے, اینی ویز الحمدللہ. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیت مبارکہ نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. اس نے کہا, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے, بے شک وہ فرماتا ہے, وہ اللہ, کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی, نہ زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو, عیب سے صحیح و سالم ہو, نہ ہو کوئی داغ و دھبا اس میں. تو وہ بولے اب تم لائے ٹھیک بات. پھر انہوں نے ذبح کیا اسے, اور وہ لگتے نہ تھے
कि वो ज़िबा करें, राइट? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला इस आयत मुबारक में हमें जो बात बता रहे हैं हम उसको समझते हैं। क़ाला उसने कहा, मादी का पहला सीगा, इन्ना बेशक हर्फ है, हु वो, इस्म ज़मीर, यक़ूलु वो कहता है, फ़िअल मुज़ारे पहला सीगा, इन्ना के हर्फ है, हा वो, इस्म ज़मीर मुअन्नस, ठीक है? बकरतन इस्म है, गाय, ला ना हो, ज़लूल काम में ली जाने वाली, राइट? यानी जिससे काम लिया जाता हो। बस ऐसे ही वो मतलब काम में ली जाने वाली, वर्किंग में, जैसे होती है ना, काफ़ी सारे काम कर रही होती हैं। जैसे भी आगे ज़िक्र भी आ रहा है खेती में, खेती-बाड़ी। तो ये ज़िक्र हो रहा है कि काम में जो ना ली जाने वाली होती है, वो ज़लूल का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तुसीरुल अर्दा जो जोतती हो, यानी वो जोतती हो। अब ये तुसीरु जो है ये कहाँ से आ रहा है? ये भी दरअसल अभी हम 6 चाबियाँ भी इसकी पढ़ेंगे। ये मुदारे में यहाँ से आ रहा है। एक तो ये होता है ना तुसीरु, और एक होता है मुअन्नस तुसीरु। पढ़ा था ना हमने? यानी मुदारे का मुअन्नस बनाना इतना आसान है कि मुदारे का जो तीसरा सीगा होता है ना, वाहिद मुखातिब या वाहिद हाज़िर, सामने वाले मर्द को जब कहा जा रहा है कि तुम कोई भी काम करते हो, तो उसी लफ्ज़ को हम एज़ इट इज़ उठाकर कॉपी करके मुअन्नस की जगह लिख देते हैं। यानी मुअन्नस में मुदारे में ये 2 लफ्ज़ हमेशा सेम होते हैं, ये बात आपको पहले से पता है। तो यहाँ भी तुसीरु है, यहाँ भी तुसीरु है। ये वाला मुअन्नस वाला तुसीरु यहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है? मुदारे में। यानी वो जोतती हो, यानी गाय की बात हो रही है, ठीक है? अल अर्द ज़मीन को, इस्म है ये, वला और नहीं, तस्क़ी वो पानी देती हो, और फिर वही लफ्ज़ आ गया। यहाँ पर भी तस्क़ी है मुदारे में, यहाँ भी तस्क़ी है मुअन्नस के लिए, ठीक है? और वो पानी देती हो, अल हर्सा खेती को, हर्स खेती को कहा जा रहा है, मुसल्लमतन मुसल्लम से ये लफ्ज़ है, यानी सही और सालम। हम ये लफ्ज़ जमा सालम में पढ़ चुके हैं ना, एक टूटी-फूटी जमा होती है, जमा मुकस्सर, और एक जमा सालम होती है, जिसमें पूरा का पूरा वाहिद एज़ इट इज़ मुसल्लम, उसको तोड़ा-फोड़ा नहीं जाता और जमा में डाल दिया जाता है। तो सालम मुर्ग खाते हैं हम, यानी सही सलामत, इसका मतलब है सही सलामत, बिल्कुल दुरुस्त कंडीशन में, ठीक है? ला ना शियत कोई दाग धब्बा, शियातन जो वर्ड है, ये दाग धब्बे के लिए, धब्बे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दाग के लिए। फ़ी में हर्फ है ये हा, उस मुअन्नस के लिए, यानी वो जो गाय है उसमें, ठीक है? इसी तरह से है क़ालू, क़ाला, क़ालू, ठीक है? मादी का सेकंड सीगा है जमा का, राइट? अल आना अब, जिअता तुम लाए हो। असल में जो बात है वो ये कि इसका मतलब होता है अगर हम बात करें ना आप आए, मतलब जीता आप आए, जीतू मैं आया। लेकिन जब हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि जब ये बी के साथ आता है, ये देखिए बा आ रहा है ना, हर्फ आ रहा है, इसके साथ आता है तो आप आए की बजाय हो जाता है आप लेकर आए, मतलब कोई भी चीज़ लाए। ठीक है? तो यहाँ भी उसी मानों में आ रहा है, पहले भी ये अल्फ़ाज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या बन जाएगा? तुम लाए, जीता के साथ क्योंकि बी आ रहा है, तो मानी हो जाएगा, तुम आए की बजाय तुम लाए, तो ये तुम लेकर आए, राइट? अल हक़, हक़ बात, सच बात, दुरुस्त बात, ठीक है? और फ़ज़बहूहा, इसको हम 3 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। यानी ये 3 हिस्से हैं, असल में 3 अल्फ़ाज़ काइंड ऑफ अल्फ़ाज़ हैं जो जोड़कर एक मुरक्कब बना हुआ है। फ़ा, फिर ज़बहू, उन सब ने ज़िबह किया। ज़बह उसने ज़िबह किया, ज़बहू उन सब ने ज़िबह किया। इसका मतलब है मादी का ये सेकंड सीगा है, और हा उससे, यानी उस गाय को, ठीक है? और वमा, और नहीं, माँ के 3 मानी पड़े हैं, जो, क्या, नहीं। तो माँ का मतलब यहाँ नहीं लिया जाएगा। कादू, वो सब, वो सब जो हैं वो अ, मतलब लगते नहीं थे, यानी वो उन सब के बारे में बात हो रही है कि वो सब लगते हैं। हम ये बात करते हैं ना, वो सब लगे, यानी उन सब ने कोई चीज़ की, तो हम ये बात करते हैं मादी में। तो दरअसल यहाँ पर जो है ना, कादा कादू आ रहा है,
اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قریب ہوا یعنی کسی چیز میں. ہم اس طرح کے الفاظ پہلے پڑھ چکے ہیں, ابھی ایگزیکٹ میرے ذہن میں ایگزامپل نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے کہاں پڑھا ہے, لیکن ہم یہ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں. دس از ناٹ نیو فار اس, اس آیت میں یہ نیا نہیں ہے. بٹ اینی ویز ابھی ہم اس کی 6 چابیاں بھی پڑھیں گے. کادا کا مطلب ہوتا ہے وہ قریب ہوا, کادو وہ سب قریب ہوئے, یعنی وہ سب بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سب قریب ہوئے اس بات کے کہ وہ ذبح کریں. یعنی اب کہیں جا کر وہ مطلب لگتا یہ تھا, یعنی قریب یہ تھا کہ وہ ذبح نہیں کریں گے. کیونکہ نہیں کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ماں اس کے ساتھ آ گیا نا, یعنی وہ قریب ہوئے, اور ما کادو وہ قریب نہیں ہوئے. یفعلون یعنی کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں. اچھا یہاں پر اب وہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کانا کا جو کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا کورس 2 میں, کانا کانو کے ساتھ جب ایک ماضی استمراری کا فارم ہم نے پڑھا تھا, یہ اس کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کادو اور اس کے ساتھ پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یفعلون, یہ آ رہا ہے کہ فعلا سب سے پہلا ٹیبل, سب سے ایزیسٹ, ٹھیک ہے, جو سب سے پہلے کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہوتا ہے. اور یفعلون یعنی مضارع کا سیکنڈ صیغہ ہے, یعنی وہ سب کوئی بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب کرتے ہیں یہاں کادو کے ساتھ آ گیا, کادو کیونکہ پاسٹ ہے تو یہ مل کر بات ہو رہی ہے نا اب, یعنی وہ ایسے لگتے قریب نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے. ٹھیک ہے, نہیں تھے وہ ایسے لگتے, ایسے کرنے والے, کیا کرنے والے؟ ذبح کرنے والے. ٹھیک ہے, اینی ویز ہم آگے بڑھتے ہیں اور شرح بھی سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نئے الفاظ فکرے کون سے, ان پر ذرا زیادہ غور کریں گے ہم. اوکے, تو اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی, وہ زمین کو جوتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو, عیب سے صحیح و سالم ہو, نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں. تو اللہ کی واقعی سبحان اللہ, اللہ کی بردباری دیکھیے کہ وہ سوالات پہ سوالات کیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جانتے بوجھتے ہوئے ان کی نیتوں کو, اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے کسی کی نیت کو, رویے کو, کہ وہ کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں کیسے مطلب مزید جو ہے کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بار انہیں 4 باتیں فرما دی, بیان فرما دی, مزید کلیئر کر دیا کہ ایک تو وہ گائے سدھی ہوئی نہ ہو, یعنی کام اس سے نہ لیا جاتا ہو. ٹھیک ہے, یعنی پھر دوسرا کہہ دیا گیا کہ زمین کو جوتی نہ ہو, یعنی اور کہیں کام بھی, مال برداری کا کوئی کام, وزن اٹھانے کا, یہ کوئی بھی نہ لیا جاتا ہو, اور نہ ہی زمین کو کھیتی باڑی کرنے میں وہ کام آتی ہو. ٹھیک ہے, اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ کلیئر کیا جا رہا ہے, زمین کو بھی نہ جوتی ہو, کھیتی کو پانی بھی نہ دیتی ہو. اور پھر یہ بھی لکھ دیا کہ کام کرنے کی وجہ سے کیونکہ کوئی بھی چوٹ بھی لگ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی عیب دھبا آ جاتا ہے, تو مطلب نئی نکور, اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ کوئی عیب نہ ہو, کوئی دھبا نہ ہو اس کے زرد رنگ میں. وہ جو زرد رنگ کا ذکر ہم نے پہلے آیات میں پڑھا تھا, وہ بھی ان کے بنی اسرائیل کے ایک سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا کہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کام کو اور مشکل کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اب وہ خود ہی کوشچن کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے جواب تو انہیں دینا ہے, لیکن جتنی زیادہ آپشنز وہ پوچھ رہے ہیں, اب ان ساری آپشنز کے ساتھ گائے ڈھونڈنا اب ان کے لیے ایک چیلنج تھا. اور یہ چیلنج, یہ ایک مشکل چیز انہوں نے اپنے لیے خود بنائی تھی, ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں فرمایا تھا گائے لو اور ذبح کر دو, تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری ان سب میں ہمارے لیے جو ہے وہ سبق ہے, رائٹ. اگر وہ پہلی ہی مرتبہ اللہ کا حکم سن لیتے, کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے, جو بات میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں, تو اتنے سوالات اور اتنی مشکلات کی جو سچویشن ہے وہ پیدا نہ ہوتی. اب انہیں ایسی گائے تلاش کرنا پڑے گی. اب یہ ساری شرائط اب تو اللہ نے فرما دی ہے, اب فرما دیا گیا تو وہ حکم ہو گیا, تو اب اس پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہونا ضروری ہو گیا. ٹھیک ہے, تو دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے جس کی ضرورت نہ ہو. ہاں, جو جہاں بات سمجھنی ہے وہاں پوچھا جائے, لیکن اس قسم کے سوالات جو پھر آپ جو ہے وہ یہاں ہمیں ایک سبق میں مل رہا ہے نا کہ وہ بعد میں ہمارے ہی لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جو بات کہی جا رہی ہے حکمت ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ دین میں کوئی بات دین کی بات ہو, یعنی اللہ کی طرف سے کہی ہوئی بات ہو اور وہ غیر واضح ہو. اللہ نوز ویری ویل کہ کس چیز کا کتنا حکم کیسے دیا جانا ہے, وہ نامکمل نہیں ہوتا. جتنی بات جیسے کہی جا رہی ہے اس کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے اوپر ہم نے دیکھا لا ذلول, اس پہ آپ غور کر لیں, ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے, یہ نیا ہے, نہ ہو کام میں لی جانے والی, لا ذلول. اسی طرح تثیر الارض, جو زمین کو جوتی ہو, تثیر الارض. تسقی الحرث, پانی دیتی ہو کھیتی کو, تسقی الحرث. ٹھیک ہے, مسلمۃ لا شیۃ فیہا, عیب سے
صحیح سالم ہو یعنی پاک ہو, ٹھیک ہے, نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں, مسلمۃ لا شیۃ فیہا. تو یہ ان پر آپ اس طرح سے غور کر لیں. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں الآن جئت بالحق, اب تم لائے ہو ٹھیک بات. اللہ اکبر. تو اب دیکھیے ذرا انہیں, اس بار بھی ان لوگوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا. گویا اب تک موسیٰ علیہ السلام اب تک جھوٹ بول رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے. مطلب ان کا پہلا جملہ کہ اتتخذونا ہزوا, یاد کرے تو مطلب وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے جیسے یہ وہ کوئی کھیل تماشا ہے, کوئی مذاق کر رہے ہیں نبی ان سے, خدا نہ خواستہ, یعنی ان کا رویہ ایسا تھا. تو یہاں پر بھی دیکھیں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی سوال کرنے کی, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید واضح کر دیا ان کے سوال کے جواب کے لیے, ٹھیک ہے. اور وما کادوا یفعلون, بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے, رائٹ, قریب قریب لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے, لگتے نہیں تھے وہ, ہے نا. اس سے ان کی اس کام میں دلچسپی کا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے. جان چھڑا رہے تھے یا آئی ڈونٹ نو, لائک ایسے ہم نا, پتہ ہے کیا, اکثر ہم ایسا ہوتا ہے کہ اپنی دنیا میں اپنے آس پاس بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں, تھوڑا اس طرح کا رویہ ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا رویہ کسی معاملے میں دوسروں کے ساتھ ایسا ہو, ٹھیک ہے. تو ہم دراصل ادب سکھا رہے ہیں ہمیں قرآن. اللہ نوز کہ میں نے تو جتنا بھی قرآن کو سمجھا ہے, بہت ہی کم علم ہے میرا, بہت ہی ناقص ہے, لیکن جتنا کر پائی ہوں, جتنا سمجھا ہے, جتنا بھی, مجھے تو ادب سب سے پہلے ملتا ہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے آیات کے ذریعے کہ ہر جگہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی ادب کا پہلو مل رہا ہے, courtesy, manners, کہ کیسے کوئی کام ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو قرآن ہمیں جتنا گروم کرتا ہے, اگر ہم صحیح سے سمجھیں, کوئی اور کر ہی نہیں سکتا, ہے نا. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس سورت کا نام البقرہ ہے. اس نام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سورت میں اللہ نے مسلمانوں کو مختلف آرڈرز دیے ہیں, احکامات دیے ہیں, ایک سچے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم کورس 2 میں پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنا اللہ کا پلان تھا. اسی میں حکمت پوشیدہ تھی, اللہ کو معلوم تھا, اللہ نے ان کو بھیجنا تھا. تو خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے, مطلب یہ کہ سورت کے نام کے ساتھ ہی ہمیں وہ یہ قصہ یاد آ جانا چاہیے. اور یہ بھی یاد آ جانا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا ہے, جیسے احکام الہی پر عمل نہ کرنا, ان میں کمی زیادتی کرنا یا ان کو نظر انداز کرنا, یا پھر اللہ کے احکام کے آنے کے بعد بیکار قسم کے بہانے بنا کر من چاہی تشریح کر کے ان پہ عمل کرنے میں کوتاہی کرنا. ان سب چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور درست سمت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں, پس تم انہیں ضائع مت کرو. جو چیز اوبلیگیشن ہو گئی ہے, فائنل ہے کہ تمہیں کرنی ہے, فرض, ٹھیک ہے, اور حدیں قائم کر دی ہیں اللہ نے, لمٹس بتا دی ہیں کہ یہ حد ہے, اس سے آگے نہیں, تجاوز نہیں کرنا, سو تم ان سے آگے نہ بڑھو. اور کچھ چیزیں حرام کی تو ان کے قریب مت جاؤ, اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تم پر رحم کرتے ہوئے, نہ کہ بھول کر. سبحان اللہ. لہٰذا تم ان کے پیچھے نہ پڑو. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے یہ. یعنی یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ کچھ چیزوں میں اگر خاموشی اختیار کی ہے قدرت نے تو تم ان کو نہ ٹٹولو. اچھا, یہاں پر ایک میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا ہے میرے اپنی سمجھ کے مطابق, کہ یہ جو ایک پامسٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا, کہ ستاروں کے علوم کے ذریعے سے سیکھنا کہ فیوچر میں کیا ہوگا, اینڈ یو نو وہ ساری چیزیں, وہ ایک تقدیر ہوتی ہے نا انسان کی, وہ بھی کہیں نہ کہیں ذہن میں آ رہی ہے کہ منع کیا گیا نا کہ اس طرح کے علوم کو حاصل کیا جائے, یا کسی سے کو ہاتھ دکھا کر پوچھا جائے کہ یہ کہ میری لائف میں آگے کیا ہوگا, رائٹ. وہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ علم کتنا موجود ہے, کتنا صحیح ہے, کتنا غلط ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہی. لیکن ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ جن چیزوں میں قدرت نے خاموشی اختیار کی ہے وہ ہماری آسانی کے لیے ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قدرت کے پاس کوئی کمی تھی یا قدرت کو کچھ بھول گیا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے نا, سبحان اللہ, پاک ہے, اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, نہ کچھ بھول سکتا ہے. تو کوئی کمی کیسے چھوڑ سکتا ہے اللہ اپنے تعلیمات میں. جان بوجھ کر کچھ چیزوں میں خاموشی اختیار کی گئی ہے, اس کے پیچھے حکمت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں, اور جتنا دیا گیا ہے اتنا ہی بہت ہے کہ اس پہ عمل کر لیں, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت واقعی بہت گہرا میسج ہے, اس حدیث مبارکہ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم اس کو سمجھ چکے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور ترجمہ میں ریکویسٹ کروں گی آپ میں سے کوئی سسٹر مجھے آیت نمبر 70 اور 71 کا پڑھ کے بتا دیں. جی, کون سی سسٹر پڑھ کے بتائیں گی بامحاورہ ترجمہ؟
سسٹر مناہل آپ اپنا مائک آن کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ. بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ناکام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ کوئی داغ دھبا اس میں. اب تم لائے ٹھیک بات. پھر انہوں نے ذبح کیا اس سے، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں. آئی تھنک آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے، بٹ اٹس اوکے، اٹس کمپلیٹڈ. تھینک یو سو مچ سسٹر، جزاک اللہ خیر. الحمد للہ. تو ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملا ہے فوری جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے؟ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے، یہ ہماری انفارمیشن میں یہ بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کے جوابات دیتے رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتے رہے. ظاہر ہے جب سوالات پوچھیں گے تو جواب میں جو بات بتائی جائے گی انہیں ان کے لیے وہ کمپلشن ہو جائے گی. بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری طور پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ کرنے کے ہیلے بہانے کرتے رہتے تھے، یعنی اس پہ عمل نہ کرنے کے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما کہ ہم لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آئیں. ٹھیک ہے، صبر و شکر سے. اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے پاسٹ کو ایویلویٹ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے، اور پھر ہمیں پلان بنانا ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی لوگ ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں، اس طرح کے بنی اسرائیل کی طرح کا اور مختلف طرح کے رویے لوگوں کے ہم دیکھیں، تو ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام اور نیک لوگوں کی مثال بن کر ہم بھی صبر و شکر کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں. یہ نہیں کہ اگر کوئی غلط پیش آ رہا ہے تو ہم بھی ان جیسے غلط ہو جائیں اور جواب اسی طرح سے دیں، بلکہ دین کے مطابق صبر و شکر سے انہیں جواب دیں. یہی اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اسی طریقے کو اپناتے ہیں انشاءاللہ، اور دوسروں کو یہ بات ہمیں تبلیغ بھی کرنی ہے. الحمدللہ. اب ہم اسماء افعال کی طرف چلتے ہیں. بقرہ جو ہے جمع ہے بقر، رائٹ، بقرات. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر جو صحت مند افعال دیے گئے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں ہے جناب، ذبحوها میں آئی ٹولڈ یو ذبح، ذبحو یہاں سے آیا تھا، تو یہ فتح کے پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے، ذال با ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور تو اس سے پتہ چلا کہ یہ صحت مند ہے. ذبح، یذبح، اذبح، فتح، یفتح، افتح کے عین مطابق. ذابح، مذبوح، ذبح یا ذبح. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہمیں ایک اور صحت مند فعل بتایا گیا ہے، فعلا. اس کو تو پریکٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی تو ہے فا عین اور لام کلمات ہیں جن پر چینجز کر کے ہم اور فعل سمجھتے ہیں. سو دس از آلریڈی ڈن. کمزور افعال اگر ہم دیکھیں تو قالا، قالو ہم پریکٹس بہت دفعہ کر چکے ہیں. ادعو آیا ہے دعا، دعو سے. اسی طرح شاء اس کو ہم پریکٹس کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں ایون کورس 1 میں. اسی طرح ذلول، تو یہ جو تھوڑا نیو ہوتا ہے ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں، باقی تو ایسے ہیں جو ہمیں بہت ہی یاد ہو چکی ہیں الحمدللہ. تو یہاں آپ دیکھیے یہ ذلول جو ہے بیسیکلی یہ فاعل تھا. ٹھیک ہے نا، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یعنی ذلیل ہونے والا، ذلول، رائٹ. تو یہاں پر یہ ذلہ کے پیٹرن پر تھا، یعنی ذلہ ذلو جو ہم نے کورس 1 میں پڑھا تھا، یکساں حروف والا فعل جس میں ضاد، لام اور لام روٹ لیٹرز تھے. ذلہ میں بھی ذال، لام اور لام روٹ لیٹرز ہیں. تو ذلہ، یذل، ذلہ، ذلول، نون اور ذل یا ذلن. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے تسقی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں مضارع کا مؤنث تھا جو ہم نے یہاں آیت مبارکہ میں پڑھا ہے. اس کی اگر ہم اس کے افعال دیکھیں تو یہ ہدا اس کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہدا اس کا کوڈ ہے تو ہدا کا جو باب تھا وہ ضربہ تھا، تو ظاہر ہے اس کا باب بھی ضربہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہدا، یہدی، اہدی سے سقا، یسقی، اسقی سیم. ٹھیک ہے، سین، قاف، یا روٹ لیٹرز ہیں، یعنی یہ کمزور ہے کیونکہ اس میں یا آ رہا ہے روٹ لیٹرز میں. ساقن، مسقیون، سقیون. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جیتا ابھی ہم نے پڑھا ہے
राइट, मादी में ये जीता, तुम लाए या आप लाए, राइट। ये ज्यादा के पैटर्न पर आ रहा है, इसके रूट लेटर्स आप देख रहे हैं जीम या हमजा। तो इसका मतलब है इसकी दो खासियतें मौजूद हैं इसमें, दो खसूसियात, एक तो ये कमजोर फेल भी कहलाएगा, एक हमजा वाला भी, क्योंकि रूट लेटर्स में दोनों मौजूद हैं, ठीक है। और ज्यादा के पैटर्न पर है, और इसको पढ़ेंगे कैसे हम, जा ये जी, जाइन, नो वन, मजी अतुन, ठीक है। और इसी तरह ओके जी, तो आगे चलते हैं हम और मजीद देखते हैं, राइट। वमा कादू या फालून, ये जो कादा है ये दरअसल खाफा के पैटर्न पर है, ठीक है। और खाफा का जो बाब था वो क्या था, उसका जो बाब था वो था सामिया, ये खावीफा से बना था ना, खावीफा, सामिया, राइट। लेकिन कमजोर होने की वजह से तब्दीलियां आती हैं, ये सब चीजें हम पहले समझ चुके हैं कोर्स 2 में, सॉरी। तो एनीवेज खाफा के पैटर्न पर आने वाला फेल है कादा, जिसके रूट लेटर्स हैं काफ वाओ दाल। इसी तरह खा, वाओ, फा, काफा के रूट लेटर्स थे। तो काफ वाव दाल पर जो बन रहे हैं आप देख रहे हैं, क्या है वो, कादा, यकादू। अब यहाँ इंटरेस्टिंगली जो है अम्र भी नहीं है, ठीक है, और फाइल भी नहीं है और मफूल भी नहीं है। तो हमें ये पढ़ना नहीं होगा कि यहाँ पर भी डैश है, यहाँ पर भी डैश है, यहाँ पर भी डैश है, फिर काउदुन पढ़ना होगा। तो इट्स वेरी इजी टू लर्न, क्योंकि सिर्फ 3 लफ्ज हैं जो हमने यहाँ सीखे हैं, 3 चाबियां। इसी तरह मैं आपको बता रही थी युबय्यिनु, मुदारी की पहला सीगा यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, वो बयान करता है। दरअसल बैयना से ये बना है, बैयना अल्लामा के पैटर्न पर है, यानी फ़अला, फ़अला से फ़ाइन लाम कलिमा को अगर हम देखें तो हमने लफ्ज सीखा है, फेल सीखा है अल्लामा, इसी कोर्स के शुरू में, मजीद फी फेल, इसी के पैटर्न पर आ रहा है, इसी के ग्रुप का हिस्सा है बैयना, ठीक है। अल्लामा युअल्लिमु अल्लिम, बैयना युबय्यिनु बैयिन। अल्लामा आप पढ़ चुके हैं, तो दिस इज वेरी इजी फॉर यू। बा या नून इसके रूट लेटर्स हैं, यानी ये कमजोर है। मुबय्यिनुन, मुबय्यनुन, तबयीनुन, ठीक है। इसी तरह से तदारसा के पैटर्न पर तफाअला से तदारसा हमने पढ़ा था, इसी कोर्स में तसल्ली से स्टडी किया था, पूरा वीक उसकी प्रैक्टिस की थी। उसी के ग्रुप का ये टेबल है तशाबहा, ठीक है। तशाबहा, यतशाबहु, तशाबह, तशाबिहुन, नो वन, तशाबुहुन, ठीक है। और शीन बाहा इसके रूट लेटर्स हैं, ओके जी। इहतदा, यहतदी, इहतदी, मुहतदिन, मुहतदन, इहतिदाउन, राइट। और ये इहतदा जो है ये हम आज ही ग्रामर में पढ़ रहे हैं, तो एनीवेज हम इसको अभी आराम से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अभी। असारा तुसीरु जो है ये दरअसल असारा से आ रहा है, असारा युसीरु, और फिर युसीरु से तुसीरु यहाँ भी होता है, तुसीरु यहाँ भी होता है, मुन्नस के लिए भी। तो क्या है ये, असारा युसीरु असिर, मुसीरुन, मुसारुन, इसारतुन, ठीक है। अस्लमा बाब से हम इसको सीख रहे हैं, सा वाव रा इसके रूट लेटर्स हैं, यानी कि ये भी कमजोर फेल है। इसी तरह से अल्लामा से हमने जैसे बैयाना पढ़ा है, इसी तरह अल्लामा से सल्लमा भी होता है। सल्लमा युसल्लिमु सल्लिम, मुसल्लिमुन, मुसल्लमुन, तस्लीमुन, सीन लाम मीम सेहतमंद जो है वो रूट लेटर्स इसके आ रहे हैं। तो ये एनीवेज ये मजीद फी के फाल है जो कि हम इसी कोर्स 3 में इंट्रोड्यूस हमें करवाए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं जनाब अगली आयत मुबारका की तरफ, जो कि बहुत ही दिलचस्प है हमारे लिए, क्योंकि पिछली आयत के साथ कनेक्ट होकर जाहिर है वो कि हमें कुछ नया बताएगी। तो हम वक्त को मजीद ज़ाया किए बगैर चलते हैं सूरतुल बकरा की अगली 2 आयत पर, 72 73, सफ़ा नंबर 10 का इशारा नंबर बी। ए हमने भी पढ़ा है, बी हम पढ़ रहे हैं, और उसमें हम सब देखते हैं कि कुरान मजीद के सफ़ा नंबर 10 की अंडरस्टैंडिंग को हम आगाज करते जा रहे हैं। और जो सफ़ा नंबर 10 के 4 इशारात हैं, तीसरा सवाल उसमें से हमने अभी सीखा है कि तीसरा सवाल क्या था, उसका जवाब भी मिला उन्हें। कातिल कौन या कौन कातिल, ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद सख्त दिल और कलाम तब्दील, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق الله العظیم. الحمدللہ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم تھے چھپاتے. وَإِذْ، اور جب، دونوں حروف ہیں. قتل تم سب نے قتل کیا، تو یہ ماضی کا جو صیغہ ہے جس میں آپ حاضر ہے، کوئی سامنے جمع ہے، اس سے بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے. نفسن، نفس، کسی نفس کو، یعنی ایک کسی شخص کو، ایک آدمی کو. فَدَّارَأْتُمْ، تو یہ دراصل فا ہے اور پھر ادارأتم ہے. تو فا کیا ہے؟ فا کا مطلب ہے پھر. ادارأتم، تم سب جھگڑنے لگے یا تم سب نے جھگڑا کیا. تو یہ ماضی میں جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے قتل تم پڑھا ہے، تو یہ بھی اسی جگہ پر آئے گا. ٹھیک ہے. فیہا، اس میں یعنی وہ بات جو ہے اس میں تم جھگڑنے لگے. واللہ، اور اللہ، مخرجن، ظاہر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. مخرجن، ظاہر کرنے والا. رائٹ. اس کی ہم آپ آگے اس کے افعال کو اسٹڈی بھی کریں گے ابھی. ما، جو، کن تم سب تھے. کانا کانو، کنتا کنتو، تم سب تھے. تکتمونا، مضارع، اور اس کا صیغہ کون سا آ رہا ہے؟ یکتمو، یکتمونا، تکتمو، اکتمو، تکتمونا. ٹھیک ہے. مضارع ہے یہ. تم سب چھپاتے ہو. ٹھیک ہے. اور کن تم کے ساتھ آیا تو بن گیا تم سب چھپاتے تھے. ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس، جو ہم نے کورس 2 میں کانا والے چیپٹر میں پڑھا تھا. یہ کانسیپٹ اگر آپ کو تھوڑا بھول گیا ہے، یقیناً نہیں بھولا ہوگا آئی بلیو. اگر پھر بھی بھول گیا تو آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. چیزوں کو دہراتے رہنا ویسے بھی اچھا ہوتا ہے. تو دیکھیے فرمایا جا رہا ہے اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو وہ شخص ایک قتل ہو گیا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں قاتل کا پتہ چلنا چاہیے. اس میں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، رب سے ریکویسٹ کیجئے کہ ہمیں کوئی کچھ ایسا ہو کہ ہم قاتل کو پہچان سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، جس کے نتیجے میں انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، یعنی انہی میں سے کوئی لوگ تھے وہ جنہوں نے قتل کیا نا، تو ان سے بات ہو رہی ہے اور پھر اس کے بارے میں تم جھگڑا کرنے لگے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انداز میں بات فرما رہے ہیں اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے. تو دیکھیں بنی اسرائیل میں ایک شخص جو قتل ہوا جس کے بارے میں وہ پھر یہ سارے سوالات ہو رہے ہیں اور پھر وہی بات قرآن میں ذکر کی جا رہی ہے. تو اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاتل کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. یہ بات واضح ہو گئی یہاں پر. اللہ تعالیٰ تو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی سب ہے، وہ جو چاہے ظاہر کر دے. ٹھیک ہے. جو چاہے اس کو مخفی رکھے. اور ویسے بھی اس کی قدرت میں تو ہے، اس کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ کون ہے. تو مینشن ہے کہ اللہ قاتل کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. اللہ تو ظاہر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم اگلی آیت مبارکہ بھی سمجھیں گے. اور یہاں پر مینشن یہ ہے کہ اللہ تو ظاہر کرنے والا تھا، باتیں تم خود ہی تھے. رائٹ. اور تمہیں میں سے تھے وہ لوگ جنہوں نے قتل بھی کیا تھا. تو بیسیکلی یہ مطلب ہے اس کا. ہم آگے بھی اس کو سمجھتے ہیں اس آیت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. صدق اللہ العظیم. پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو ایک ٹکڑا اس گائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو. رائٹ. پھر ہم نے کہا، فا، پھر، قلنا، ہم نے کہا، ہم سب نے کہا، قالا قالو، قلتا قلتو، قلتم قلنا. ٹھیک ہے. اضربو، اضربو، سوری، پھر ہو، اضرب، تو مار، اضربو، تم سب مارو، ہو، اسے، یعنی اس مقتول کو جس کو قتل کر دیا گیا ہے
اس کو تم اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو. یعنی یہ وہی بات بتائی جا رہی ہے جو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں اللہ نے سمپل ان کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے اسے لے آیا جائے تو پھر تمہیں یہ عمل کرنا ہے. یہ اللہ کا ایک حکم تھا, ایک عمل انہیں کرنے کا حکم دیا گیا, ایک کام کرنے کا کہ تم گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مارو مقتول کو. ٹھیک ہے نا, تو مارو اس مقتول کو, یہ اس مقتول کی بات ہو رہی ہے جس کو قتل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ببعدھا بی بسم اللہ, یہ بھی ایک حرف ہم نے پڑھا ہے نا, تو بھی ایک حرف ہے یعنی ساتھ کا کو اس طرح کے معنوں میں آتا ہے. بعض یعنی کچھ حصہ, بعض حصہ, کوئی حصہ. ٹھیک ہے, ہا اس کا, ہا گائے مؤنث ہے اس لیے ہا استعمال ہو رہا ہے, یعنی اس گائے کا ایک ٹکڑا, ایک حصہ. ٹھیک ہے, کذالک, تو کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ہم نے پڑھا تھا درود ابراہیمی میں, آئی بلیو, ہے نا, کما صلیتا, کما بارکتا. ٹھیک ہے, تو کا مطلب ہوتا ہے جیسے, جس طرح, جس لائک, ایز ہم کہتے ہیں نا, تو کسی کی طرح, رائٹ, تو کس طرح, اس طرح, وہ, یعنی ذالکا, وہ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ملا کر ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس طرح, اس اسٹیٹمنٹ میں, یحیی, وہ زندہ کرے گا یا وہ زندہ کرتا ہے. کون؟ اللہ, اللہ. تو یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے, اللہ زندہ کرے گا یا اللہ زندہ کرتا ہے. یہاں پر کیونکہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو فیوچر میں ہم ترجمہ کریں گے. مضارع کے دونوں معنی ہوتے ہیں, الموتا, مردوں کو. ٹھیک ہے, تو فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو, اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کو زندہ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ طریقہ استعمال کریں گے کہ وہ گائے کو ذبح کیا جائے اور ٹکڑا مارا جائے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب ہے, وہ اسی طرح زندہ کرتا ہے. یعنی وہ جس کو چاہے موت دے دے, جس کو چاہے زندہ کر دے. تو یہ قدرت کا بیان ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, وہ یوریکم, اور یوریکم, تو یہاں پر جو ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں یوریکم, وہ دکھاتا ہے تمہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے آ رہا ہے, وہ پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, کم, تم سب کو, یوری, اس کی ہم 6 چابیاں بھی پڑھیں گے تھوڑی دیر میں. لعلکم, لا تاکہ, لعل تاکہ, کم تم سب, تاکلون تم سب سمجھو, تاکلونا تم سب سمجھتے ہو, رائٹ, مضارع سے آ رہے یہ لفظ. آگے چلتے ہیں. فقلنا اضربوہ ببعضھا, شرح دیکھتے ہیں اس کی. یعنی انہیں کہا گیا کہ مارو اس مقتول کو ایک ٹکڑا اس گائے کا. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے گائے ذبح کرنے کا کہا تھا. ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کرنے سے وہ مردہ شخص کچھ دیر میں کچھ دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا, جی اٹھے گا, اور اس کے بعد انہیں بتا دے گا کہ قاتل کون ہے, کس نے قتل کیا ہے, وہ مقتول یہ بتائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بات اصل میں کلیئر ان کے سامنے ہو گئی تھی, جس کے بعد پھر سوالات ہوئے, وہ سارے معاملات آئے. تو اس واقعے میں جو ہے وہ بہت ساری حکمتیں شامل ہیں, جیسے کہ یہ بات ایک اشارہ دے دیا گیا کہ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو, زندہ کرے گا مردوں کو. تو یہ مختلف موقعوں پر ہمیشہ جب بھی کبھی آخرت کا ذکر آیا ہے تو لوگوں نے اس طرح کے سوالات اٹھائے ہیں کہ جب ایک انسان مر جائے گا اور مٹی بن جائے گا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ وہی انسان بنا دیا جائے اور وہ زندہ ہو کر جی اٹھے, ہے نا. تو یہاں پر بھی ایک بہت اور جگہوں پر بھی اس کے جوابات ہیں, یہاں پر بھی ایک جواب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ, جیسے ابھی تم دیکھو گے نا کہ تم ایک گوشت کا ٹکڑا مارو گے اور مقتول جی اٹھے گا, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جس مردے کو چاہے زندہ کر دیتا ہے, یعنی وہ اسی طرح زندہ کرے گا تمہیں قیامت کے دن بھی. تو یہ ایک نشانی بھی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو سنجیدگی سے اس پر جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے, اس بات کے اندر چھپی ہوئی بات کو سمجھنا چاہیے. اور ایک بات وہ بھی جو یہاں مینشن ہے کہ کوئی مردہ شخص موجود ہو, ٹھیک ہے, اور ہم چند گھنٹے اس کے پاس بیٹھے رہیں اور اچانک سے وہ مردہ جی اٹھے, کیسا ہمارے لیے حیران کن بات ہوگی. گویا کہ ابھی زندگی میں, دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں ہوتی, لیکن اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے. یعنی جب اللہ چاہیں گے, جو انسان کو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے, جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, وہ دوسری بار کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے ناممکن کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت, کائنات پر اس کا مکمل کنٹرول, نگرانی کا پتہ چلتا ہے. وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے دنیا میں, تبھی اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے. ٹھیک ہے, کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ میں قادر ہوں ہر چیز پر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعے میں تو مسلسل نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں, ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات اس نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. اگر ہم دیکھنے والی آنکھ چاہیے, ٹھیک ہے نا,
تو دل کی آنکھ سے انسان جو ہے وہ اللہ کو دیکھتا ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ ہمیں تو کہیں رب نظر نہیں آتا. تو وہی بات ہے کہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے, نشانیاں بہت موجود ہیں, خود اپنے وجود پر ہی غور کریں, اپنے معاملات پر ہی تو سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ رب ہے جو ہمارے ساتھ ان معاملات کو کیسے درست کر رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھ پائیں انشاءاللہ. تو بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی کو بھی قتل کرنا ایک بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے. اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے, ٹھیک ہے, کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اس کا خون, اس کی عزت, اس کا مال, یعنی حرام ہے کسی بھی مسلمان پر کہ وہ دوسرے مسلمان کا خون کرے یا اس کی عزت پر حرف لائے یا اس کے مال پر, یعنی اس کا خون, اس کی جان, یعنی اس کی عزت, اس کا مال کسی دوسرے مسلمان کی وجہ سے خطرے میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں, یہ سبق مل رہا ہے ہمیں یہاں سے. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. رائٹ, کتنا کلیئر ہو گیا. تو الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں سبق ہمیں کیا ملا ہے. اس سے پہلے ترجمہ ہے, تو آپ میں سے کوئی سسٹر 72 73 آیت مبارکہ جو ہیں, آیات ہیں, ان کا ترجمہ پڑھ دیں. جی, تو سسٹر صفیہ ماشاءاللہ, شی از ویری ایکٹیو, پلیز ترجمہ کیجیے. جی میم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو, پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں, اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم تھے چھپاتے. پھر ہم نے کہا مارو اس کو, ایک ٹکڑا اس کا, اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو, اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. اور الحمدللہ, تو ہمیں کیا بات معلوم ہوئی ان آیات سے؟ ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے ہی کے ذریعے سے قاتل کو ظاہر کیا. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اس طرح ان کو 3 نشانیاں بتائی گئی. ایک تو یہ کہ اللہ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا, یعنی اللہ جیسے یہ طریقہ تمہیں ایک نشانی دکھا دی گئی ہے, اس کا مطلب ہے یہ ممکن ہے, اللہ کے لیے ممکن ہے, وہ جب چاہے کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کی قدرت کاملہ بتائی گئی ہے. تیسرا یہ کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے جو مذاہب میں, خاص طور پر ہندو مذہب میں, گائے کو جو ہے وہ خداؤں کے درجے پر لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو وہ ایک مخلوق ہے, ایک جانور ہے, رائٹ. تو یہ چیز بھی کلیئرٹی یہاں پر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں, اس پر غور کریں, اور ہمیں احتساب کرنا ہے اپنا, اپنے رویوں کا قرآن کے آیات کی روشنی میں, اور پھر فیوچر کے لیے پلان بنانا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے میں گزاریں گے, اور اسی بات کی تبلیغ کریں گے, قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں گے. الحمدللہ, کچھ اسما دیکھ لیتے ہیں, کچھ افعال دیکھتے ہیں. نفس کی جمع نفوس, بہت بار ہم اس کو یاد کر چکے ہیں کورس 2 میں بھی ایون. میت کی جمع موتا, ٹھیک ہے. آیت کی جمع آیات, رائٹ. صحت مند افعال ہیں جیسے کہ قاتل, نصر اس کا باب ہے, اور قاتل یعنی 3 روٹ لیٹر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحت مند ہے. اور نصرہ میں کیونکہ پیش کی ایک پہچان زیادہ ہوتی ہے نا, پیش کا استعمال, تو اس لیے ہماری ایک ہنٹ آسان ہمیں مل جاتی ہے. جیسے نصرہ ینصر انصر تھا, قتل یقتل اقتل ہے, قاتل مقتول قتل, ٹھیک ہے. اسی طرح سے قتمہ بھی نصرہ کے پیٹرن پر ہے, کاف تامیم. نصرہ ینصر انصر, قتمہ یقتم اقتم. پھر قاتم, مقتوم, قتم یا کتمان, ٹھیک ہے. تو یہ چابیاں ہیں. اسی طرح اضربوہ ہم نے پڑھا, اضربو. تو ضربہ کورس 1 میں ازبر کر چکے ہیں ہم. ضربہ, ضاد رابہ, باب ہے یہ باقاعدہ, تیسرا باب, ایک پیٹرن, ٹھیک ہے. ضربہ یضربو اضرب, ضاربن مضروبن ضربن. اسی طرح سے عقلہ, یہ بھی ضربہ کے پیٹرن پر ہے, عین قاف لام. ضربہ یضربو اضرب, عقلہ یعقل اعقل. اس میں زیر ہمیں تھوڑا زیادہ پرومیننٹ نظر آتا ہے, جس سے اکثر اوقات ہم اسی سے پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ ضربہ کا پیٹرن آ رہا ہے, ٹھیک ہے. عاقل, معقول, عقل. پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر ہم کمزور افعال کو دیکھیں
तो काना यकूनु कुन, बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था काला यकूलु कुल, यानी कोर्स 2 में हमें बताया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गए थे कोड, क्योंकि कमजोर अफाल आए थे और कमजोर अफाल की आवाजें एज इट इज बाब के साथ मैच नहीं कर रही होती। जैसे नसरा यंसुरु है, तो काना यकूनु एज इट इज मैच नहीं हो रही, नजर नहीं आ रही मैच होते हुए, लिहाजा एक बाब के साथ एक कोड भी बता दिया ताकि कमजोर अफाल को पढ़ने के लिए एक एज इट इज पैटर्न मिल जाए। तो नून नसरा के पैटर्न पर एक कोड हमें बताया गया, कौला कौला कालू कुल, तो यहाँ है काना यकूनु कुन। तो अगर बात होगी काना का कोड कौन सा है, तो हम कहेंगे का, यानी कौला कालू, और इसका बाब कौन सा है, नसरा। बाब तो बहरहाल हमेशा साथ ही चलेगा, ठीक है ना। काइनुन, नो वन एंड काउनुन, काफ वाव नून रूट लेटर्स हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये कमजोर फेल है। और इसी तरह कुछ मजीद फी के अफाल देख लेते हैं, जैसे कि मुखरिजुन, फाइल अभी हमने पढ़ा ना, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली अखराजा युखरिजु अखरिज है, ठीक है। असलामा जो है इसका बाब है, जिससे हम देख रहे हैं मजीद फी में कोर्स 3 में हमने पढ़ा है। खा रा जीम जो है वो रूट लेटर्स हैं, तो ये सेहतमंद, मजीद फी फेल है, ठीक है। फिर मुखरिजुन मुखरजुन और इखराजुन बिलतरतीब फाइल मफूल और फेल हैं। इसी तरह से देखा जाए तो असलामा के पैटर्न पर, असलामा युस्लिमु अस्लिम, तो यहाँ अहिया युहयी अह, मुहियन मुहियन इहयाउन, ठीक है। और इसी असलामा के पैटर्न पर तीसरा मजीद फी फेल भी हमें दिया गया है, आप देख रहे हैं, और वो क्या है, अरा युरी अरी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ आवाजें क्योंकि मैच नहीं हो रही, जबकि बाब तो सेम है, असलामा असलामा असलामा, क्यों, क्योंकि खा रा जीम ये सेहतमंद है, तो आवाज सेहतमंद वालों की एज इट इज मैच होती है। लेकिन मजीद फी में जब कमजोर फेल आया, जैसे हा या, ठीक है, और इसी तरह रा हमजा या, तो उनमें कमजोर आने की वजह से आवाजें तब्दील होती हैं, हमें पता है, ठीक है ना। इसलिए ये जो थोड़ी तब्दीली आ रही है, वो उसकी वजह यही है, अरा यूरी अरी, मुरिन मुरन इराअतुन, ठीक है। और आगे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुकम्मल किया है। अभी हम ऐसा करते हैं कि हम 2 मिनट्स के बाद अपना ग्रामर पोर्शन शुरू करते हैं। वेरी इजी टेबल्स हैं आज के, कोई ऐसे वैसा चैलेंज नहीं है जो आपको लगे बिल्कुल कोई नई, कोई बड़ी तब्दीली के साथ कोई चीज आ रही है। बहुत आसानी से हम उसको लिमिटेड टाइम में मुकम्मल कर लेंगे। 2 मिनट थोड़ा वॉक कर लें, पानी वानी पिए, वापस आते हैं और हम इसको शुरू करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान वालेकुम समझते हैं। अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से, और कुरान समझते हुए आज हमने सूरतुल बकरा की सफ़ा नंबर 10 की जो 4 नई आयात अंडरस्टैंड की हैं, उनको समझने की कोशिश की है। उनके साथ जो ग्रामर का हिस्सा है उसमें भी मजीद 2 टेबल हम सीखेंगे। और जैसा कि सफ़ा नंबर 10A Q10A के साथ जो ग्रामर का टेबल हम सीखने जा रहे हैं वो है इह्तदा। इसी तरह 10B का जो पोर्शन है उसके साथ जो प्लान किया गया है टेबल इस कोर्स में, वो हम इसके बाद सीखेंगे। तो आइए अब हम डायरेक्ट चलते हैं इह्तदा की तरफ और इसको समझते हैं। बहुत ही आसान है इसको अंडरस्टैंड करना इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात बताना मकसूद है वो है कि ये किस वजन पर आ रहा है, ताकि हम इसको पहचान सकें कि इसको किस कैटेगरी में हम समझेंगे। हमें इसके लिए इसको समझना आसान भी हो, और जाहिर है कि हमने जबकि इस कोर्स में बताया जा रहा है कि क्लासिफिकेशन की गई है, बहुत सारे टेबल्स, बहुत सारे अबवाब हैं, बहुत सारे कोड्स हैं, और उनके पैटर्न पर आने वाले फिर बहुत सारे टेबल्स होते हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी एक्सपर्टीज आते हुए वक्त के साथ, गुजरते हुए वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। तो इह्तदा किस पैटर्न पर है ये कोई नहीं बता सकता सिवाय उसके जिसको पहले से मालूम है, जो इस इल्म को जानता है, अरबी को जानता है। तो अरबों ने ये चीज क्लियर कर दी है, सो आइए उसको समझते हैं। इह्तदा बेसिकली जिस बाब पर आ रहा है वो है इख्तलफा, राइट। सो इख्तलफा पर आप यहाँ इसको देख सकते हैं, इख्तलफा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको सिंपली देखें तो यहीं पर हम एक बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दैट इज अबाउट दी साउंड जो कि हमें पता चल रहा है। अगर हम यहाँ से दाल पर जबर लगा दें, या पर भी जबर लगा दें, ठीक है, इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, राइट। तो ये क्या बनेगा, एज इट इज इख्तलफा के वजन पर बनेगा, इख्तलफा इह्तदाया, ठीक है। और फिर कमजोर इस मजीद फी फेल है, ये तो हमें पहले से पता है। तो इसमें कमजोर हर्फ के आने से और जो तब्दीलियां होती हैं, तो आप देख रहे हैं कि या के ऊपर वाली जबर जो है वो यही दाल के वाले जबर के साथ चली गई है, और 2 जबर मिलकर समझे आपके खड़ी जबर हो गई हैं, ठीक है। तो वो बन गया इह्तदा। तो इस अंदाज में अगर हम इसको समझ लें एक बार, तो मजीद जहन में उसको रखना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और इस बात को समझते हुए कि ये 61 टाइम्स आने वाले अल्फाज हैं जो हमें समझ आ जाएंगे इस टेबल के साथ, हम आगे बढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी 3 लेटर्स वाले हर्फ फेल पर के साथ अगर कोई इजाफी फेल ऐड हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो मजीद ऐड हुआ है, इसलिए इसको मजीद फी कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमने कोर्स 1 और 2 में सिर्फ 3 हुरूफ पर मबनी अफाल पढ़े थे। कोर्स 3 में हम उसमें मजीद ऐड कर रहे हैं, उसमें मजीद यानी मजीद फी, इसका मतलब ही ये है ना। तो हमने टोटल 8 अबवाब जो है वो उनसे मुतारुफ हम हुए हैं इस कोर्स में, और उन 8 के पैटर्न पर फिर हम कमजोर अफाल को समझ रहे हैं। तो आइए आज इख्तलफा के पैटर्न को समझेंगे, और एक शॉर्टली इसको हम देख लेते हैं। यानी जो पहले 5 मजीद फी अफाल हमने देखे वो ये हैं। दरअसल फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा के पैटर्न पर हमने ये 5 अफआल इस कोर्स में ऑलरेडी सीखे हुए हैं। एक बात हमारी सिस्टर्स के साथ डिस्कस हुई थी, वो ये कि हम वो जो अल्लमा के पहले हमने फ़अला क्यों नहीं पढ़ा, हासबा से पहले हमने फ़अला क्यों नहीं पढ़ा, उसको हमें पूरे टेबल की फॉर्म में पढ़ाया जाना चाहिए था, सिर्फ इंट्रोड्यूस क्यों कराया जा रहा है। अस्लमा की जगह अफ़अला को पहले क्यों पूरा चैप्टर नहीं बनाया गया, जैसे हमने कोर्स 1 में फ़अला फ़अलु पूरा पढ़ा था। इख्तलफा की जगह इफ जो है वो तआला क्यों नहीं कराया जा रहा, इस्तगफरा की जगह भी सेम जो है वो फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा क्यों नहीं कराया जा रहा। तो इसके बारे में क्लैरिटी यही हुई है क्योंकि ये जो फा, आइन, लाम कलिमाज हैं वो पैटर्न बताने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं, लेकिन क्योंकि वो अल्फाज
خود اپنا وجود نہیں رکھتے، لہٰذا ان کے کوئی معنی بھی نہیں ہے، وہ قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے، لہٰذا ان کو اس لیے پڑھایا نہیں جاتا اور پڑھانا سوٹیبل نہیں ہے، بلکہ وہ اور بھی مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اپنی سمجھ کے مطابق اگر ہم اس کو ایک ذہن میں یا کہیں پیٹرن بنا لیں، وہ دیکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ غور کریں ان کو پڑھنے میں بھی کلیئرٹی نہیں ہوگی بہت اچھے سے کہ ہم کون سا والا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا صحیح وجود نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے اسٹوڈینٹس جو QC3 میں آتے ہیں وہ کافی حد تک چیزوں کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، فا عین لام کلمہ کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، تو صرف ایک حوالہ دے کر ان کو ایک مزید جو ہے ایک نیا لفظ دے دیا گیا، جیسے فعلا کا پورا ٹیبل بنانے کی بجائے، کیونکہ وہ لفظ ہے ہی نہیں، تو اس کے پیٹرن دینے کے ساتھ جو لفظ دیا گیا وہ علامہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی علامہ کو ہی اب ہم باب بنا کر آگے پڑھ رہے ہیں، اس کو جو ہے سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے علامہ؟ ٹھیک ہے، یعنی اس باب کے ساتھ یہ ہمیں ایک نیا پہلا فعل دے دیا گیا ہے، فعلا کے پیٹرن پر علامہ، فعلا کے پیٹرن پر حسبہ. ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ریڈ کلر میں، علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھے تھے فعلا، نصرہ، ضربہ، سمعہ، تو اسی طرح علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ. ٹھیک ہے، اور انٹرسٹنگ بات مزید فی افعال میں یہ ہے جو صرف QC3 میں آئی ہے کہ شروع میں ہی ہمیں مصدر بھی بتا دیا جاتا ہے، یعنی فعل جو آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا، فاعل، مفعول، پھر یہاں پر فعل، یعنی کام کا نام. تو بتایا گیا ہے کہ تعلیم ہے، علامہ سے، حسبہ سے محاسبہ ہے، اسلامہ سے اسلام ہے، اختلافہ سے اختلاف ہے، استغفارہ سے استغفار ہے. اور الحمدللہ یہ وہ الفاظ ہیں جو عام استعمال میں بھی آتے ہیں، تو ایک جملے کی مدد سے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. صرف یہ جملہ ذہن میں لا کر ہم ان کے مصدر یاد کر سکتے ہیں، کوئز کے ٹائم میں بھی ہمیں ہیلپ ہو سکتی ہے. اور جو اگلے 3 افعال ہم نے سیکھے ہیں، یعنی ٹوٹل 8 مزید فی سیکھے نا، 5 کا ذکر ابھی کیا، اگلے 3 یہ ہیں، یعنی تدبرہ فعل ماضی کی پہلی چابی یا پہلا صیغہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ، اور ان کے بالترتیب جو مصدر ہیں وہ ہیں تدبر، تدارس، انقلاب، یعنی تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر فا عین کلمہ کو بھی انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے، تو اپنے ذہن میں ایک سانچہ بنانے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے. جیسے کورس 1 میں بتایا گیا تھا فا عین لام سے فعلا، فعلو کو سانچے کے طور پہ ذہن میں رکھیں. اب ان کے بیچ میں حروف بھی چینج ہوں گے، حرکات بھی اکثر چینج ہوں گی، تبدیلیاں آئیں گی، لیکن آپ کے ذہن میں ایک سانچہ ہونا چاہیے، ایک پیٹرن. تو ہم نے فا عین لام کو مین سانچہ اپنے ذہن میں بنا کر رکھا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں ہم اس کو صرف ذہن میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں پریکٹس کرنی ہے ان افعال کی جو ہمیں یہاں پر دے دیے گئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، فتح نصرہ، ورنہ مار پڑے گی تو سن لو، ضربہ، سمعہ. اسی طرح اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبہ، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظنہ، ضلہ. تو اس پیٹرن پر ہم نے کورس 2 میں کافی سارے افعال سیکھے ہیں جو صحت مند بھی تھے، کمزور بھی تھے اور یکساں حروف والے بھی تھے. ٹھیک ہے، اب کورس 3 میں ہمیں مزید فی افعال کے باب کیونکہ بتا دیے گئے ہیں 8، ان سب کے اوپر بھی ہم یہ 3 ٹائپ سیکھ رہے ہیں، یعنی مزید فی کے جو 8 ابواب ہمیں کورس 3 میں سکھائے گئے ہیں، ان کے صحت مند افعال بھی ہم نے سیکھے. اب ہم ان کے کمزور بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور یکساں بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں سمجھ کے ساتھ انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے کورس 3 میں جو بات میں آپ سے کی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحت مند افعال ہم نے جو سیکھے ہیں ابھی میں نے انٹروڈیوس کرائے ہیں، پھر انہی کے ساتھ آنے والے جو کمزور افعال ہیں، علامہ کے پیٹرن پر آنے والا کمزور فعل واللہ ہم پڑھ چکے ہیں، حاسبہ کے پیٹرن پر نادا پڑھ چکے ہیں، اسلامہ کے پیٹرن پر اقامہ، القا اور عدلہ پڑھ چکے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم اختلافہ کے پیٹرن پر اہتدا پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھاتے ہوئے بھی آئی تھنک لمحتدون کا لفظ تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج گرامر میں ہم یہ ٹیبل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بہت ایکسپلینیشن اور تعارف کے ساتھ ہم نے چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم یہاں تک پہنچے. اہتدا، اس نے ہدایت پائی. ہم نے پڑھا تھا ہدا، اس نے ہدایت دی. ٹھیک ہے، اور اہتدا، اس نے ہدایت پائی.
رائٹ. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میں نے حوالہ دیا ہے جس ٹیبل کا ہدا ہدو، اس سے ہم مدد بھی لے رہے ہیں QC3 میں کافی سارے ٹیبلز میں. تو یہاں بھی ہم اس کے پیٹرن کو فالو کریں گے اور بغیر کسی مشکل کے، چیلنج کے ہم اس کو سیکھ لیں گے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں الف اور جو تیسرا حرف آ رہا ہے تا، وہ مزید اس فعل میں ایڈ ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس کو مزید فی فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر میں الف اور تا کو ہائی لائٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اہتدا. تو جیسے خلفہ سے اختلافہ بنتا ہے، اس طرح سے ہدا سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اہتدا بن رہا ہے، یعنی ایک سادہ 3 ثلاثی مجرد فعل سے مزید فی فعل بن گیا. ٹھیک ہے، ٹرائی لٹرل سے. اوکے، تو یہاں آپ کو میں نے بتایا تھا ہدا ہدو کا ٹیبل QC2 میں پڑھا تھا، پورے QC3 میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یعنی جب ہم نے QC3 میں مزید فی فعل کے کمزور والے افعال پڑھنے شروع کیے نا، مزید فی کے کمزور افعال، صحت مند نہیں، ان میں ہدا ہدو ہمیں ہیلپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہدا ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا. اب آپ دیکھیں الحمدللہ مزید فی فعل بھی سیم پیٹرن پر جا رہا ہے. اہتدا، اہتدو، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا. تو ان کی آوازوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، رائٹ، سوائے اس کے کہ اس میں الف و تا ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے مطابقت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترجمہ بھی آبویسلی تبدیل ہوا ہے، اور اس نے ہدایت دی اور اس نے ہدایت پائی. اور پھر یہاں جو بات ہمیں تبدیلی میں خاص بتائی گئی تھی وہ یہ تھی، یہ جو اس پیٹرن پر لفظ آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی اینڈنگ ایک جیسی لگ رہی ہے نا. پہلا والا جو واحد ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہدا، یہ جہاں میں آپ کو ایرو سے نشاندہی کر رہی ہوں، ہدا، رائٹ. تو واحد کے آخر میں اگر الف ساؤنڈ کر رہا ہے نا، یعنی دیکھنے میں تو آپ کو یا نظر آ رہا ہے، لیکن کیونکہ دال کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، ورٹیکل اپر واؤل اس کو بولتے ہیں، کھڑی زبر، رائٹ، یعنی یہ 2 زبر کے برابر ہوتا ہے. اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک الف کے برابر بھی ہے، یعنی ایک الف ہو یا ایک کھڑی زبر ہو، ایکول ہیں دونوں. ٹھیک ہے، تو بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر واحد کے آخر میں الف ساؤنڈ کر رہا ہے، آواز الف کی آ رہی ہے، دا، تو جب پھر آپ اس کا جمع بنائیں گے اس میں آپ زبر استعمال کریں گے، یعنی ہدا سے ہدو نہیں کریں گے، ہدو کریں گے. یہ اس کی ریزن ہے، اور یہی ریزن امپلیمنٹ ہو رہی ہے بہت سارے الفاظ پر. جیسے اہتدا میں بھی یہی ہے، تو دال پر ہم اہتدو نہیں پڑھیں گے بلکہ اہتدو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی واحد کے آخر میں الف ساؤنڈ ہو تو جمع میں وہ زبر ہوتا ہے، پیش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا اب تک، ہدا سے ہدو، واللہ سے ولو، نادا سے نادو، القا سے القو، اہتدا سے اہتدو. تو یہاں جو بات میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو جتنا میرے لیے ممکن ہو میں کلیئر الفاظ میں آپ کو بتاؤں، کئی چیزیں میں دہراتی بھی ہوں. تو یہ جو ہے نا، یہ آخر میں آواز ہمیں جو ساؤنڈ آ رہا ہے ہدا میں، وہ یہ آ رہا ہے، آپ سب میں دیکھ سکتے ہو، سیم ہے نا، رائٹ. یہاں القا میں بھی، اہتدا میں بھی. یہ وجہ ہے کہ یہ واللہ، نادا، القا، اہتدا ہم نے کورس 3 میں پڑھے ہیں، لیکن ہم اس کو ہدا کے ساتھ ملا کر کیوں پڑھ رہے ہیں، حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہی اسی پیٹرن پر آ رہا ہے. دیکھیں یہاں پر کیونکہ آخر میں الف ساؤنڈ کر رہا تھا، تو یہاں پر پیش کبھی نہیں آئے گا، زبر آئے گا. یہاں بھی زبر، یہاں بھی زبر، یہاں بھی زبر، اور یہاں بھی زبر. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، بٹ آئی واز تھنکنگ کہ ہمارا کورس آخری مراحل اپنے طے کر رہا ہے، تو یہاں میں کچھ چیزیں ضروری سمجھتی ہوں دہرا لوں آپ کے ساتھ. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں آپ پریکٹس میں موجود نہ ہو پچھلی کلاسز میں، اس لیے میں نے یہ چیز دوبارہ سے آپ کو بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ٹیبل بن گیا. اٹس ویری ایزی. اہتدا اس نے ہدایت پائی، اہتدون سب نے ہدایت پائی، اہتدیتا آپ نے ہدایت پائی، اہتدیتو میں نے ہدایت پائی، اہتدیتم آپ سب نے ہدایت پائی، اہتدینا ہم نے ہدایت پائی. رائٹ، آگے بڑھتے ہیں اور اسی طرح بول چال کی پریکٹس ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. حل اہتدا، نام اہتدا، حل اہتدو، نام اہتدو، حل اہتدیتا، نام اہتدیتا، حل اہتدیتم، نام اہتدینا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم مضارع پر آتے ہیں تو جیسے ہم نے ہدا سے یہدی پڑھا نا، ہدا ہدو، یہدی یہدونا، یہدی یہدونا، بالکل ویسے ہی اس کا بھی مضارع ہے، یہتدی یہتدونا.
تبدیلی صرف وہی ہے مزید فی کی وجہ سے ہے، ورنہ پیٹرن سیم ہے، آوازیں بھی سیم، ساؤنڈ سیم کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اسی طرح تہدی، اہدی، تہتدی، اہتدی، یہ بھی سیم ہے دونوں کے. اسی طرح تہدونا، نہدی، آپ دیکھ رہے ہیں تہتدونا، نہتدی، یہ بھی سیم ہے. تو اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں آئی. یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، یہتدونا وہ ہدایت پاتے ہیں. تہتدی آپ ہدایت پاتے ہو، اہتدی میں ہدایت پاتا ہوں. تہتدونا آپ سب ہدایت پاتے ہو، نہتدی ہم ہدایت پاتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیم پیٹرن پر یہ آ رہے ہیں سب کے سب، ٹھیک ہے نا. یہدی، یہدونا، یولی، یولونا، ینادی، ینادونا، یلقی، یلقونا، اینڈ یہتدی، یہتدونا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا ٹیبل. ہم نے ماضی اور مضارع دونوں کو سمجھ لیا. ادا ہدو سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح عربی بول چال کی پریکٹس ضرور کیا کریں. جب آپ نئی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی نئے فعل کی، تو پھر تو بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں سم ہاؤ لمیٹڈ ٹائم کی وجہ سے، کیونکہ بہت زیادہ عربی بول چال ہے اور QC 1-2 میں ہم بہت پریکٹس کر چکے ہیں، تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں. لیکن آپ اس کو پریکٹس کریں، کیونکہ آپ پہلی بار جب ٹیبل کو سیکھتے ہیں تو آپ کو صحیح ازبر ہوتا ہے. TPI یعنی مختلف طریقوں سے ہم سیکھ رہے ہیں نا، دماغ میں زیادہ بجلیاں چمکائیں. تو عربی بول چال بہت ضروری ہے. آئینے کے سامنے جائیں، خود سوال کریں، خود جواب دیں. هل يهتدي؟ نعم يهتدي. هل يهتدون؟ نعم يهتدون. As it in the sequence نعم اهتدي اور پھر نعم نهتدي. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر جب امر کی بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ یہ اختلافہ کے پیٹرن پر ہے نا، تو اختلافہ ماضی تھا، اس سے بنا اختلف. اور کرنا کیا ہوتا ہے؟ دو تبدیلیاں، یعنی ماضی کے پہلے سیغے کے آخر میں سب سے آخری حرف پر جزم کرنا ہوتا ہے اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر کرنا ہوتا ہے. لافا سے لف بن گیا نا، تو اختلافہ سے اختلف، اختلف. تو اسی طرح سے اہتدا سے اہتدی بنے گا، رائٹ. اور جو ہے دراصل اگر ہم اس کو دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، میں مزید ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، اختلافہ میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے اہتدایا. اب آپ دیکھ رہے ہیں آوازیں بالکل سیم ہے، اختلافہ، اہتدایا، رائٹ. تو اگر اس حساب سے ہم اس کا بنائیں گے نا امر، تو وہ بنے گا جیسے بنا ہے اختلف، تو بنے گا اہتدی، رائٹ. لیکن کیونکہ اختلافہ صحت مند تھا اور یہ کمزور ہے، تو کمزور میں تو حروف آتے جاتے رہتے ہیں اور یا کمزور ہے آخر میں، ٹھیک ہے نا. تو یا جو ہے وہ یہاں سے چلا گیا، رائٹ. اور یہ دیکھیں اہتدی، تو یا انہوں نے یہاں سے ہٹا دیا ہے، رائٹ. اور باقی ہمارے پاس جو رہ گیا وہ بالکل سیم ہے. تو ایسے کوئی ویسی تبدیلی نہیں آئی، صرف کمزور حرف کی وجہ سے آنے والی تبدیلیاں ہیں جن کو ہم اپنے ذہن میں سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں یاد وہی اسٹینڈرڈ ورڈ کرنا ہے جو ہمیں عربی والوں نے دے دیا ہے کہ آپ نے سمجھ لیں لیکن آپ پڑھیں گے وہی، ٹھیک ہے. اوکے، تو ہم نے دیکھ لیا جیسے اہدی، اہدو تھا، ولی، ولو، نادی، نادو، القی، القی، القو، اور اہتدی، اہتدو. صحیح ہے، الحمدللہ. اہتدی ہدایت پا، اہتدو ہدایت پاؤ، لا تہتدی ہدایت مت پا، لا تہتدو ہدایت تم سب ہدایت مت پاؤ. اہتدی، اہتدو، لا تہتدی، لا تہتدو. ٹھیک ہے، اوکے. اور اسی طرح سے فاعل مفعول جب بنتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا اختلافہ سے بنانے کے لیے پہلے منہ لگا دیا جاتا ہے شروع میں، ٹھیک ہے. اور تو ظاہر حمزہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، رائٹ. اور پھر یہ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس کے نیچے زیر کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل، تو پھر اس کے آخر میں تنوین تو ہونی ہے، رائٹ. تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. تو مختلف پڑھیں یا مختلفن پڑھیں، ایک ہی بات ہے. اور جب آپ مفعول بنائیں گے تو لام جس کے نیچے زیر کیا تھا اس کے اوپر زبر کر دیں، تو مختلفن فاعل ہوگا اور مختلفن اس کا مفعول ہوگا. بالکل اسی طرح سے یہاں پر محتدن فاعل ہے اور مفعول کی جہاں ضرورت ہی پیش نہیں آتی اس میں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہاں پر انہوں نے اس کو دیا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ محتدن پڑھتے ہیں.
बुक के अंदर वैसे मेंशन हुआ है, इसके भी कुछ रीजंस हैं. एनीवेज आप उसको पैटर्न समझ लें तो आप मुख्तदिन मुख्तदन दोनों को प्रैक्टिस कर लें. ठीक है, मसदर यहाँ पर दिया गया है, और मसदर तो हमने पहले से ही याद किया हुआ है. इख्तिलाफ तो यहाँ हम बहरहाल क्योंकि ये कमजोर है तो हम इसको देख लेते हैं. ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि इख्तिलाफ और इह्तिदा, तो जो असल में तब्दीलियां यहाँ आई हैं शुरू में हमजा की और फिर लाम के साथ अलिफ की, तो यहाँ पर भी शुरू में हमजा और फिर दाल के साथ अलिफ आ गया. ठीक है, बाकी जो है वो लफ्ज जो रूट लेटर्स हैं जाहिर है वही आएंगे. ठीक है ना, तो बन जाएगा इह्तिदाउन. ठीक है, इह्तिदाउन, इह्तिदाउन. तो ये हमारे पास आ गया मुतदिल, नो वन और इह्तिदाउन. एनीवेज हमारी बुक पर इसका जो मफूल है वो मौजूद है, तो हम दोनों तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई विल लेट मी जस्ट डिस्कस विद सीनियर टीचर वंस अगेन कि हम दोनों जगहों पर इसको सेम रखें ताकि कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना हो, एंड देन आई लेट यू नो अबाउट दैट. ठीक है, इंशाल्लाह. हल अंत मुहतदिन, क्या आप जो है वो हिदायत पाने वाले हो? नाम अना मुहतदिन. हल अंतुम मुहतदूना? नाम नहनु मुहतदूना. ठीक है, मुअन्नस बनाने के लिए मुज़क्कर के आखिर में बताया गया था सिंपली मादी में कि आप ता लगा दें जज्म के साथ. जैसे फ़अला से फ़अलत बनता है, नसरा से नसरत बनता है. ठीक है, क़ाला से क़ालत बनता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर इह्तदा से इह्तदत बनता है. ठीक है, यानी आखिरी वाली जो आप देख रहे हैं कि या है उसको जो है वो गिरा दिया गया है. ठीक है, यानी जो ये जो दो जबर मिलाकर खड़ी जबर बना है ना, मैंने आपको बताया था दो जबर मिलाकर खड़ी जबर बना है. जबर प्लस जबर इज इक्वल टू खड़ी जबर या एक अलिफ के बराबर होता है. तो एक जबर को गिरा दिया उन्होंने. ठीक है, और ता लगा दिया तो वो बन गया इह्तदत. वैसे भी देखिए अगर वो ना गिराया जाता और ता पे क्योंकि जज्म होता है, माजी का फॉर्मूला ये है, माजी की अलामत ही ये है. ठीक है, हमेशा ता जो मुअन्नस का है उस पे जज्म होता है. तो हम इसको खड़ी जबर के साथ पढ़ ही नहीं सकते ना. आप ये भी देख सकते हैं, हिंट हम अपने ज़हन में रख सकते हैं. एक टिप, इह्तदात कैसे पढ़ सकते हैं, ऐसा तो लफ्ज होता ही नहीं है, तो ये इह्तदत बनता है. इसी तरह मुदारे में तो बहुत आसानी है. जो सीगा तीसरा सीगा होता है मुदारे का, दिस दिस एंड दिस, ये थर्ड वन, यही एज इट इज मुअन्नस होता है. तो ताहतदी ताहतदी. ठीक है, और फिर एक और चाबी इह्तदी, और फिर आखिरी तीन चाबियां हमारे पास हैं. तो कौन सी सिस्टर जो है पूरे टेबल को एक बार प्रैक्टिस करेंगी हमारी? जी, आप में से कोई एक सिस्टर को प्रैक्टिस कर लें. सिस्टर मनाहिल आप कर लें प्रैक्टिस प्लीज. सिर्फ अरबी की, और इशारे बहुत जरूरी हैं सिस्टर. ओके. इह्तदा, इह्तदू, इह्तदैता, इह्तदैतू, इह्तदैतुम, इह्तदैना, इह्तदत. यह्तदी, यह्तदूना, तह्तदी, अह्तदी, तह्तदूना, नह्तदी, तह्तदी. फ़िल अमर इह्तदी, इह्तदू. फ़िल नहीं ला तह्तदी, ला तह्तदू, मुहतदिन, इह्तिदाउन. माशाल्लाह, सिस्टर हैज डन दिस जॉब ब्यूटीफुली. और आगे चलते हैं हम. जी, आप में से कोई एक सिस्टर अपना माइक ऑन करके ये 6 चाबियां भी प्रैक्टिस कर लें. जी, तर्जुमे के साथ सिस्टर. मैं करवा दूं मैम. जी प्लीज. इह्तदा उसने हिदायत पाई, यह्तदी वो हिदायत पाता है, इह्तदी हिदायत पाओ, मुहतदिन हिदायत पाने वाला, इह्तिदाउन हिदायत पाना. माशाल्लाह, एक बार अरबी में भी प्रैक्टिस कर लें. अच्छा, इह्तदा, यह्तदी, इह्तद, मुहतदिन, इह्तिदाउन. माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स राइट. आगे बढ़ते हैं हम, और इसी तरह से ये प्रैक्टिस कीजिए. आप एक अरबी बनाने का जुमला, एक तर्जमा का और एक हाँ में जवाब देना, जिससे हमें हमारी मजीद प्रैक्टिस होती है. और अगर आपको कंफ्यूजन हो के, जाहिर है कंफ्यूजन होती है जब आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं, तो सिस्टर का नंबर आपको ग्रुप में मौजूद है, जिनको आपने अपनी वर्कबुक के लिए इंडिविजुअली उनके नंबर पे आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करके सॉरी आपने भेजना होता है, और वो आपको फिर करेक्ट वाला भेजती हैं ताकि आप अपनी चेकिंग कर सकें. अपनी वर्कबुक को इवन मिटाकर आप ठीक भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ना ही आपके नंबर्स पे कोई फर्क पड़ता है उससे. ठीक है, तो
यहाँ पर जो है इब्तदा के पैटर्न पर इब्तगा आ रहा है. आप में से कौन सी सिस्टर जो है वो माशाल्लाह यहाँ पर ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगी और कोशिश करेंगी इब्तदा के को ज़हन में रखकर इब्तगा का टेबल बनाएं. सिस्टर रुबीना हबीब माशाल्लाह. सिस्टर रुबीना प्लीज माइक ऑन करें और कोशिश कीजिए. इब्तगा, 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 इब्तगौ, इब्तगैता, अब इब्तगैतु, इब्तगैतुम, इब्तगैना और इब्तगत. माशाल्लाह. मुदारे. जी, यब्तगी, जी. यब्तगूना, तहतदी, तबतगी. सॉरी, तब्तगी, अब्तगी, अब्तगी और तबतगूना. तब्तगूना, तब्तगूना, नब्तगी और मोनस. तब्तगी. मोनस के जी, लिए तबतगी. दैट्स राइट. तब्तगी, अमर पर ठीक आइए है. सिस्टर. जी, इब इब्त इब्तगी, इब्तगी, राइट. इब्तगू और ला तब्तगी, ला तब्तगू. ठीक है. जी जी. आगे मुब्तगिन और मुब्तगुन और इब्तिगाउन. मुब्तगिन, मुब्तगन और मुब्तगुन, इब्तिगा. हम जी है मुब्तगन ना. और इब्तिगाउन. जी माशाल्लाह. माशाल्लाह सिस्टर, परफेक्ट. बहुत बेहतरीन एफर्ट और बहुत अच्छे से आपने इसको मुकम्मल किया है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरीके से मुख्तलिफ जो सोचते जा रहे हैं. ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी कभी नजर डाला करें ताकि क्लासिफिकेशन जहन में आए. फिर देखा करें कि इन हर एक के अंडर हमने कितने और अफाल सीखे हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस हो और इस तरह से जहन में उनको याद रखना आसान होता है. अल्हम्दुलिल्लाह. अगला टेबल जो है मैं आपको दिखाती हूँ और बगैर वक्त को जाया किए और फॉर्मेलिटीज के जो कि हम आगाज में चीजें समझते हैं उनकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सब अभी डिस्कस कर लिए हैं. हम डायरेक्ट अपने टेबल पर जाएंगे. तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने G10D ग्रामर का जो 10D पोर्शन हमने जो कुरान का पढ़ा था उसके साथ ग्रामर में आज हम इत्तका का टेबल सीख रहे हैं एज पर प्लान ऑफ दिस कोर्स. ठीक है. इत्तका भी इख्तलाफा के वजन पर है. तो ये आज की अच्छी बात हो गई है कि दोनों टेबल्स हम एक ही बाब पर सीख रहे हैं. इख्तलाफा से हमने इर्तदा सीखा और इसी पैटर्न पर इत्तगा हम सीख रहे हैं. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. ये हमारे 5 मजीद फी अफ़ाल हैं और ये मिलकर अब 8 हो गए हैं. ये 8 हमने सीखे हैं सेहतमंद और अब हम इनके कमजोर और यकसा हुरूफ वाले अफ़ाल को सीख रहे हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं ये सारे अफ़ाल हमने कोर्स 1 और 2 में सीखे हैं. कोर्स 3 में ये सब हम सीख चुके हैं और इख्तलाफा में अभी हमने ये इर्तदा सीखा है. अब हम जा रहे हैं इत्तका को सीखने. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. तो इत्तका क्या है? वो डरा या वो बचा. पहले तो आप इसका मानी ज़हन में रख लें. ठीक है. और आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर सिस्टर्स ये बताया गया है जैसे बाब हमारा जो है वो है खलफा से इख्तलफा. जैसे होता है ना फ़अला से इफ्ताला. मैंने आपको बताया लेकिन हम क्योंकि फ़ाइन लाम में इफ्ताला कोई लफ्ज़ नहीं है इसलिए हम उसको पढ़ नहीं रहे. लेकिन उसी के पैटर्न पर खलफा से इख्तलफा बनता है. तो यहाँ पर भी अगर हम इसको सीक्वेंस में देखें तो वक़ा जो है ये फेल है. ठीक है. और इसके इससे बनता है औ तगा बना. इसमें आप देख रहे हैं कि हमजा आ रहा है और ता ऐड हो रहे हैं इजाफी. ठीक है. मतलब आप देखते हैं ना मजीद कुछ भी ऐड हो सकता है. हम उससे ये नहीं कह सकते क्यों ऐड हुआ है. कुछ भी ऐड हो सकता है ना तभी तो वो मजीद बनता है. राइट. तो ये इसमें वक़ा में हमजा और ता ऐड हुए हैं जैसे कि खलफा में हमजा और ता ऐड हुए थे. राइट. तो ये जैसे खलफा से इख्तलफा बना, वक़ा से इब्तका बना. और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो अपने ज़हन में ये बात बिठा लें, समझ लें. इख्तलफा है तो बेसिकली ये इसमें छुपा हुआ लफ्ज़ क्या है? इब्तकाया. काफ पे ज़बर कर दें या पे ज़बर कर दें फिर तो इख्तलफा से मैच होगा. लेकिन कमज़ोर अफ़ाल होने की वजह से ये यानी इनमें कमज़ोर हुरूफ होते हैं इसकी वजह से साउंड तब्दील होता है स्टैंडर्ड अरबिक में और उसमें फिर वक़ा से इब्तका बन जाता है और उसकी रीज़न एंडिंग में वही है जो भी इब्तिदा में मैंने आपको समझाई है. ठीक है. सेम रीज़न के ये जो आखिर क्योंकि या कमज़ोर है
تو اس کا والا زبر यहाँ पर ऐड हो गया और दो जबर तो मिलकर खड़ी जबर बन गया, राइट। और फिर उससे जो है बनता है इत्तका, ये उससे आगे अगला लेवल, राइट, ठीक है। तो एनीवेज आगे चलते हैं। उसमें क्या हुआ दरअसल, इत्तका में हुआ क्या, ये इत्तका से इत्तका कैसे बना, आपके ज़हन में ये आ रहा होगा। दरअसल हुआ ये कि ये जो आप देख रहे हैं ना, चले लेट मी जस्ट शो यू लाइक दिस, ये जो वाव आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला वाव, दरअसल ये तब्दील हो गया ता में। तो जब यहाँ पर एक ता एक्स्ट्रा आया, यानी हमजा के बाद यहाँ ता है ना, ये हमजा के बाद वाव है, वाव तब्दील हो गया ता में। अब ये ता जब हमजा के साथ आया तो ता और पहले वाला ता भी था, दोनों इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे आते हैं तो वो इकट्ठे होकर शद की आवाज देते हैं अरबिक में, यानी दो अगर हर्फ इकट्ठे आ जाएं तो शद आ जाती है ना उन पर, यानी ता के ऊपर शद का मतलब है दो ता, तो शद इस तरह से यहाँ आ गई। इज इट क्लियर? बाकी कोई तब्दीली नहीं है। तो देखिए मैंने आपको शॉर्टली ये भी बता दिया कि इव्तका से इत्तका कैसे बना, बका से इव्तका कैसे बना ये भी बता दिया, क्योंकि इसमें दो मजीद हुरूफ ऐड हुए हैं और ये मजीद फी बन गया, जैसे खलाफा से इख्तलाफा, ठीक है। और फिर इव्तका से इत्तका कैसे बना, वाव जो है वो ता में तब्दील हुआ, और ता क्योंकि दो ता इकट्ठे आ गए लिहाजा एक ता पे शद लग गया, राइट, तो वो बन गया इत्तका। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस वर्ड। आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। ओके, तो सेम जैसे हमने सीखा है हदा हदऊ हदैता हदैतु, इसी तरह से इत्तका इत्तकऊ इत्तकईता इत्तकईतुम, तो आवाजें हमारी जो है वो सेम आ रही हैं। मादी में हम आखिर में अलामतें देखते हैं ना, हमने पढ़ा था आ उ ता तू तुम ना, और अत ये मुअन्नस की फाला फालू, तो तब्दीलियां आखिर में आती हैं। तो यहाँ भी जो तब्दीली हदा हदऊ वाली है वही आ रही है, तो कोई नई चीज नहीं है इसमें। और क्यों वो तब्दीली आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोई भी वाहिद जो है मादी में जो वाहिद है उसके आखिर में अगर अलिफ साउंड कर रहा हो तो उसकी जमा बनाते हुए उस पर जबर होता है, पेश नहीं होता। जैसे इत्तका से इत्तकू नहीं होगा, इत्तकऊ होगा। जैसे हदा से हदऊ, वल्ला से वल्लऊ, इhtदा से इhtदऊ, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये हदा हदऊ पर हो गया। और शुरू में शद क्यों आ रहा है, क्योंकि वो तो लफ्ज में मौजूद है, लिहाजा वो वही चलेगा। अदरवाइज ये हदा हदऊ के पैटर्न जैसा सेम टेबल है, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इत्तका वो डरा, इत्तकऊ वो सब डरे, इत्तकईता आप डरे, इत्तकई तो मैं डरा, इत्तकई तुम आप सब डरे, इत्तकई ना हम डरे, ठीक है। तो ये देखिए सेम हम पढ़ चुके हैं, राइट। इसी तरह से हम अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस में भी इनको पढ़ सकते हैं। और हल इत्तकल्लाह, क्या वो डरा अल्लाह से, जी हाँ वो डरा अल्लाह से, हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब मुदारे में आते हैं तो भी वो सेम है, भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे याहदी याहदूना, तो यतकी यतकूना, तहतदी अहतदी, तत्तकी अत्तकी, तहतदूना नहदी, तहदूना नहदी, तो क्या है तत्तकूना नत्तकी, राइट। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसमें भी वही अलामतें हैं, ठीक है। और क्या हुआ, यत्तकी वो डरता है, यत्तकूना वो सब डरते हैं, तत्तकी आप डरते हैं, अत्तकी मैं डरता हूँ, तत्तकूना आप सब डरते हैं, नत्तकी हम डरते हैं। तो ये हदा हदऊ याहदी याहदूना के पैटर्न पर है, इसकी प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं बारहा अल्हम्दुलिल्लाह। अमर बनाने के लिए वही बात जो भी इब्तिदा के टेबल में आपको बताई थी, जैसे इख्तलाफा से इख्तलिफ बना, यानी सबसे लास्ट में जज्म आ गया और सेकंड लास्ट के नीचे जेर, उससे अमर बन जाता है। इसी तरह इत्तका से इत्तकी बना, या तो ऑलरेडी नहीं है ना, राइट, और अगर या होता तो इत्तकी बनता, इख्तलिफ इत्तकी, लेकिन क्योंकि या नहीं है, कमजोर है, चला गया है, तो यहाँ हम इत्तकी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और इत्तकी डर, इत्तकू डरो, ला तत्तकी मत डर, ला तत्तकू मत डरो। इसी तरह से बोलचाल की प्रैक्टिस है। और हम जानते हैं अम्र में जब कोई बोलचाल हो, कोई बात अम्र में की जाए तो जवाब मुजारे में दिया जाता है, इत्तकी अत्तकी, इत्तकू नत्तकी, ठीक है। इसी तरह से और भी प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइल मफूल जो बनते हैं सेम लाइक जैसे मुख्तलिफ और मुख्तलफ बना, मुख्तलिफुन मुख्तलफुन, तो यहाँ पर बनेगा मुत्तकिन मुत्तकन, सेम जैसे हमने इब्तिदा के टेबल में पढ़ा है, ठीक है। मुत्तकिन मुत्तकुन मुत्तकन, राइट। आगे बढ़ते हैं। और मसदर जो है, जैसे इख्तिलाफ में शुरू में हमजा और फिर सेकंड लास्ट पर अलिफ आया था, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं शुरू में हमजा और सेकंड लास्ट
अलिफ आ गया है, जैसे इब्तिदाउन हमने पढ़ा है अभी, है ना, इब्तिदा से, ऐसे ही इत्तिकाउन जो है वो इसका नस्ब है। मुत्तकिन डरने वाला, मुत्तकिन जिससे डरा गया, और इत्तिकाउन डरना। बोलचाल, हल अंत मुत्तकिन, नाम अंत मुत्तकिन, राइट। हल अंतुम मुत्तकूना, नाम नहनु मुत्तकूना, ठीक है। इत्तका से बन गया इत्तकत मुअन्नस, और मुदारे था में जो थर्ड सीगा था तत्तकी, एज इट इज वो यहाँ आ गया, तत्तकी मुअन्नस हो गया, ठीक है। और 6 चाबियां भी हमें पता चल गई। तो यहाँ पर जो है इसकी प्रैक्टिस एक सिस्टर कर लें, तो दैट हम अपना लेसन मुकम्मल करते हैं। जी, कौन सी सिस्टर प्रैक्टिस करेंगी? सिस्टर रुबीना करेंगी। जी, आप माइक ऑन कर लें। जी सिर्फ अरबी में सिस्टर। जी ठीक है। इत्तका, इत्तकऊ, इत्तकईता, इत्तकईतु, इत्तकईतुम, इत्तकईना, इत्तकत, यत्तकी, यत्तकूना, तत्तकी, अत्तकी, तत्तकूना, नत्तकी और तत्तकी। इत्तकी, इत्तकू, ला तत्तकी, ला तत्तकू, मुत्तकिन, मुत्तकन और इत्तिकाउन। माशाल्लाह, परफेक्ट, बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया आपने और प्रैक्टिस की है। इसी तरह से 6 चाबियां हैं, इत्तका, यत्तकी, इत्तकी, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तिकाउन। वो डरा, वो डरता है, डर, डरने वाला, जिससे डरा जाए, डरना। और उसमें जो खास तब्दीलियां समझने की चीजें हैं वो यहाँ स्लाइड में अलग से भी गाइड कर दी हैं ताकि हमें याद रहें। और ये देखें, या इट्स क्लियर नाउ। जी, तो वर्कबुक जो है वो अपनी मुकम्मल करते रहें एज अर्ली एज पॉसिबल, उसको मुकम्मल करें ताकि बर्डन ना हो फाइनल क्विज के टाइम में, पहले से मुकम्मल हो तो फाइनल क्विज पे ज्यादा फोकस हो सके उसकी तैयारी में। इत्तका के पैटर्न पर कोई सिस्टर हमारी इस तरह के का टेबल बनाने की कोशिश करें। और सिस्टर सफिया, अगर आप करना चाह रही हैं तो जी टू मैम। गुड। सिस्टर रुबीना ने माशाल्लाह अभी पहले भी किया है। जी जी मैम। अच्छा मैम, ये है, मैं ट्राई कर रही हूँ। प्लीज। ये है इफ्तरा। अच्छा ओके। इफ्तरऊ, इफ्तरईता, इफ्तरईतु, इफ्तरईतु, इफ्तरईना, इफ्तर इफ इफ्तर तरत इफ्तारत, माशाल्लाह, परफेक्ट। ओके। फिर है इफ इफ्तरा है ना, यफ्तरा, यफ यफ्तरूना, नहीं यफ सिस्टर, वहां सॉरी। था ना, इत्तका से यत्तकी था, तो यहाँ क्या अच्छा आएगा? अच्छा, ये है इफ्तरा से यफ्तरा, यफ्तरूना। यफ्तरी, यफ्तरी सिस्टर, यफ्तरी। सॉरी सॉरी, यफ्तरी, यफ्तरूना, अम, तफ्तरी, अफ्तरी, तफ्तरूना, नफ्तरी और तफ्तरी। ठीक है। जी माशाल्लाह। ओके। फिर होगा फेले अमर जो है इसका, अ, इफ्तरी, ठीक है, ला इफ्तरू। इफ्तरी, इफ्तरू, जमा भी तो सॉरी, बताना है आपने। मैं जी, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सॉरी मैम। इट्स ओके, टेक योर टाइम। इफ्तरी, इफ्तरू, ला, ला, तफ्तरी, ला तक तफ, ला। मैम बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। नो वरीज, नो वरीज। यहाँ देखिए ना, इफ्तरी में ये हमजा की जगह ता लगा दें तो क्या बन रहा है? अच्छा, तफ, इफ्तरी, ला तफ्तरी, ला ला तफ्तरू। तफ्तरी, ला तफ्तरू, ला या तफ्तरी, ला तफ्तरू। फिर से पढ़ लें अमर और नहीं, इफ्तरी। अच्छा, ये होगा इफ्तरी, इफ्तरू, ला तफ्तरी, ला तफ्तरू। माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इसमें फाइल है मुफ्तरी, मुफ मुफ्तरा, इफ्तराउन, हाँ, लेकिन इट्स मोस्ट इफ्तिराउन। जो है ना रिकमेंडेबल होता है वो ये होता है कि जब हम इस्मुल फाइल मफूल पढ़े ना, तो ज्यादा बेटर है कि हम टेबल पढ़ते हुए एटलीस्ट आखिरी तनवीन जरूर पढ़ें, ओके ठीक है, मैम। क्योंकि पूरी ये गेम जरा फेल भी जो है। जी जी, मुफ, मुफ्त मुफ्तरिन मुफ्तरिन, मुफ्तरन और और इफ्तिराउन। माशाल्लाह,
تو دیکھیں آپ نے اتنی ایفرٹ کی ہے, آپ نے کہا میں کہیں کنفیوز بھی ہو رہی ہوں سوچ سوچ کے, تو آپ نے واللہ جتنی ایفرٹ آپ نے کیا اور اپنا ذہن استعمال کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک ایک لمحے میں آپ کو نہ جانے کتنے ریوارڈ عطا فرمائے ہوں گے. سبحان اللہ. ہاں ماشاء اللہ. اور میں یہی بات ابھی کری تھی کوڈز کے حوالے سے کہ یہ حروف ان کو آپ پریکٹس کرتے, ان کو دیکھتے رہا کریں, ان کو کلاسیفائی کرنا اپنے ذہن میں ایک وہ ہوتا ہے نا ایک ڈسپلن کے ساتھ رکھنا, اس میں یہ اسٹائڈ میں بہت ہی کام دیتی ہے. الحمدللہ اپنے جو ہوم ورکس ہیں وہ آپ اسی طریقے سے مکمل کرتے رہیں اور عادت بنائیں, کیونکہ پڑھنے کا مقصد ہی, سمجھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی لائف میں لائیں. اگر اپنی لائف میں نہ لائیں اور جب قرآن پڑھیں تو اسی طرح بغیر سمجھے پڑھیں تو پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا نا. تو یہ ضروری ہے. اور وقت آج جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, تو بٹ اینی ویز الحمدللہ کورس ہمارا مکمل ہونے کو ہے, وقت تو ویسے ہی کم رہ گیا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کے تمام حقوق, یعنی قرآن پر ایمان, قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, جو بھی ایفرٹس ہم کر پاتے ہیں, ناقص ہیں ہماری سب ایفرٹس, لیکن بہرحال ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم معمولی لوگوں سے, مخلوق سے, ہماری جو بھی ایفرٹس ہیں ان کو قبول فرمائے, ہماری غلطیوں کو, تاہیوں کو معاف فرمائے. سسٹر روبینہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی مجھے کویشچن کرنا تھا, ٹائم تو کافی ہو گیا پھر بھی. اچھا ابھی آپ نے کہا نا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, یعنی کہ اینڈ پہ جب ہم نے ایک تادی پڑھا, یا ٹھیک ہے نا, تو جب ہم نے اس کو قرآن پاک میں پڑھا تھا شروع کے لیکچر میں نا, یا فتقونی, یہ کافی دنوں سے میرے میں کنفیوزنگ ہو رہی تھی کہ کونی جب نا کے نیچے زیر آیا ہے تو کیا یہاں بھی یا تھا جو ختم ہوا؟ یہ اس کو دیکھنا پڑے گا. ابھی میرے ذہن میں تو وہ آیت مبارکہ ہے نہیں, اس کو دیکھ کر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ ایسا کریں نا, اس کی پکچر لے کر نا یا اسکرین شاٹ لے کر گوگل سے آپ گروپ میں بھیجو, ٹھیک ہے؟ تو میں چلو ایزی ٹھیک ہو ہے, کر اس کو ہاں دیکھتی ہوں, دین آئی ول گائیڈ یو. کوئی نہ کوئی چلیں ریزن ٹھیک ہے, ہوگی, ہاں جی ٹھیک ہاں ہے؟ ٹھیک ہم ٹھیک ہے, سمجھنے کی جزاک کوشش کریں گے انشاءاللہ, میں بھی اور آپ بھی. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ٹھیک. چلے. تھینک یو سو مچ فار دس کوشچن. اللہ آپ سے راضی ہو, آپ کی ایفرٹ سے. جتنے لوگ کلاس میں ریگولر موجود ہوتے ہیں, واقعی بہت ایفرٹ ہے, اور جو نہیں ہوتے مصروفیات کی وجہ سے, چلیں وہ بھی بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے, تو ان کی بھی ایفرٹ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور مقصد یہی ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور ہم سب کو اپنے عذاب, اپنی سزا سے بچائے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام.